باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد اعنی ابو القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسهره ووسيه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انه كان توابا صدق اللہ العلی العظیم صلوات سورہ نصر کو انتخاب کیا ہے سلسلہ مجالس کے لیے، سلسلہ کی دوسری مجلس ہے۔ کل پہلی آیت یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے متعلق کچھ مطالب پیش کیے تھے کہ قرآن کے اندر سب سے زیادہ دہرائے جانے والی تذکر کے طور پہ جو آیت نازل ہوئی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جسے بسملہ کہا جاتا ہے۔ اس کے 5 کلمات اور اس سے متعلق ایک بحث پیش کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کے اندر کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ پہلی آیت بسم اللہ کے بعد اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے کہ یہ قرآن کا آخری سورہ ہے، سورہ مائدہ کے بعد نازل ہوا ہے، جب اعلان غدیر ہو گیا ہے تو اس کے بعد یہ سورہ نازل ہوا۔ اور کچھ نے کہا کہ نہیں، فتح مکہ کے وقت نازل ہوا ہے، تو بہرحال جس کیفیت میں بھی ہوا ہو آخری سوروں میں سے ایک سورہ ہے، مدنی سورہ کہلاتا ہے، جہاں خدا نے وعدہ کیا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اذا جاء نصر اللہ والفتح، کہ جب اللہ نے وعدہ کیا کہ اللہ کی طرف سے نصرت بھی آئے گی اور فتح بھی حاصل ہوگی، نصرت بھی اللہ کی طرف سے ہے، فتح بھی اللہ کی طرف سے ہے، تو قرآن کے اندر 2 فتح کا تذکرہ ہے۔ میں نے کل اشارہ کیا تھا، ایک ہے فتح مکہ کا اور دوسرا صلح حدیبیہ، جہاں پہ اللہ نے یعنی پورا سورہ فتح نازل کیا، سورہ نمبر 49 قرآن کے اندر، جہاں پہ 48واں سورہ جس کے اندر خدا نے پورا کا پورا اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ یہ جو صلح حدیبیہ ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے فتح ہے۔ جس طرح سے اللہ نے صلح حدیبیہ میں تھی صلح، لیکن وہاں پہ بھی اللہ نے اشارہ کر دیا کہ یہ فتح مبین ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو کھلی ہوئی آشکار فتح دی ہے۔ اسی طرح سے اس کے بعد پھر فتح مکہ ہے، اسی طرح سے صلح امام حسن کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک فتح مبین دی ہے کہ جس کا نتیجہ کربلا میں نظر آ رہا ہے کہ جو کچھ امام حسن مجتبیٰ نے کہا تھا وہ پورا ہوا، تو امام حسین علیہ السلام کے اس معرکہ کربلا کے اندر پورا ہوا۔ تو بہرحال باریکیاں بے انتہا ہیں۔ یہاں پہ سورہ کے اندر اللہ نے کہا کہ فتح ہے، نصر ہے اللہ کی طرف سے، نصرت بھی اللہ کی طرف سے ہے، فتح بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ الفاظ قرآن میں بار بار آتے رہے ہیں۔ لفظ نصرت بھی بہت زیادہ استعمال ہوا ہے اور فتح بھی استعمال ہوا ہے۔ اللہ نصرت عطا کرتا ہے، وعدہ اللہ کا ہے کہ میں نصرت بھیجوں گا، مدد میں بھیجوں گا۔ اب اگر کوئی بھی کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں، کسی بھی ہاتھ کے ذریعے پیغمبر کی مدد کرتا ہے تو اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ نصرت ہم نے بھیجی ہے، تو اللہ کی طرف سے آنے والی نصرت کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔
اللہ نے ہر جگہ پہ کہا بدر میں بھی اگر ہم نے آپ کو نصرت بھیجی ہے تو وہ علی بن ابی طالب کی. اس لیے بہت سے علماء نے بحث کی ہے کہ جب یہ پیغمبر نے فرمایا نا کہ 70 ملائکہ نازل ہوئے تھے مسلمانوں کی طرف سے جنگ کرنے کے لیے بدر میں, تو سوائے امیر المؤمنین کے اور کوئی بولنے والا نہیں تھا. آپ نے خود ہی فوراً فرمایا کہ یا رسول اللہ ملائکہ کے بھیجنے کی کیا ضرورت تھی, ہم خود ہی جنگ کر لیتے. تو آپ نے فرمایا کہا کہ یا علی جتنے بھی اللہ نے ملائکہ بھیجے تھے سب آپ ہی کی شکل میں بھیجے تھے. تو اللہ بھی اگر نصرت بھیجتا ہے تو امیر المؤمنین کی شکل میں بھیجتا ہے. ایک تو خود علی بن ابی طالب ہر دشمن کو ہر جگہ نظر آ رہے ہوں گے, پھر اوپر سے اللہ نے بھی جو ملائکہ بھیجے وہ علی کی شکل میں, تاکہ اللہ نے کہا کہ سب پہ آج سے ایک بات واضح ہو جائے کہ جو اللہ کی طرف سے اللہ کا نمائندہ ہے اسلام کی نصرت کے لیے وہ علی ابن ابی طالب کی شکل میں ہے. اور سورہ توبہ کے اندر بھی جو اللہ نے آیت نازل کی تو اس میں بھی کہا کہ وَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ, اللہ جب دشمنوں پہ, اپنے دشمنوں پہ, کافروں پہ, مشرکین پہ اپنا عذاب نازل کرے گا وہ تمہارے ہاتھوں کے ذریعے کرے گا. میں واضح کر پا رہا ہوں کہ نہیں؟ وَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ سورہ توبہ کی آیت ہے وَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ, اللہ عذاب نازل کرے گا تو تمہارے ہاتھوں, یعنی کسی کا کوئی ایسا ہاتھ ہونا چاہیے کہ جب میدان جنگ میں چل رہا ہو تو اللہ کہے کہ میں اس کے ہاتھ کے ذریعے سے جہنم میں پہنچاتا ہوں. اسی لیے پیغمبر اسلام نے کہا تھا کہ علی قسیم الجنت والنار, علی جنت و دوزخ کا تقسیم کرنے والے. جنت بھی علی کے ہاتھوں جائے گی, جہنم بھی علی کے ہاتھوں جائے گی. تو جو چاہوں گا تو کہا کہ انہی کی تلوار کے پانی کا نام جہنم ہے. اور جب امیر المؤمنین سے سوال کیا کہ یا علی آپ نے جنگ کیوں کی ہے, رسول خدا نے جنگ کیوں نہیں کی ہے, توجہ چاہوں گا, کیا رسول خدا نے اپنی پوری زندگی تلوار نہیں اٹھائی سوائے جنگ حنین کے. حنین میں بھی کیونکہ جان کا بچانا واجب ہے, وہاں پہ کفار نے حملہ کیا تھا پیغمبر اسلام کو, وہ چاہتے تھے کہ وہاں پہ قتل کر دیں اور بہت سے صحابہ حسب عادت بھاگ گئے تھے چھوڑ کے. تو پیغمبر اسلام کا دفاع واجب تھا, دونوں طرف سے گھاٹی تھی, امیر المؤمنین آگے کی طرف جنگ کر رہے تھے. پیغمبر اسلام نے واحد جنگ ہے جہاں تلوار اٹھائی کیونکہ جان کا بچانا واجب ہے. اور جب آپ نے تلوار اٹھائی تو پھر اس کے بعد سب, اور جو شعر پڑھا, بلکہ شعر کہا نہیں تھا وہ ہو گیا, کہا کہ لا کذب نبی انا, میں جھوٹا نہیں ہوں بلکہ نبی ہوں, انا ابن مطلب, اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں. اپنے دادا کی طرف اپنے آپ کو نسبت دی. اور ایک مرتبہ وہاں پہ واضح کروایا تو بہرحال وہاں پہ تلوار اٹھائی. تو اس کے علاوہ کہیں تلوار نہیں اٹھائی. ہمیشہ پیغمبر اسلام امیر المومنین کو آگے بھیجا کرتے تھے, تلوار نہیں اٹھاتے تھے. تو امیر المومنین سے سوال کیا گیا, کہا یا علی رسول خدا نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ کہا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کہا قرآن میں رسول خدا کی تلوار کا تذکرہ نہیں ہے. کہا نہیں, قرآن میں سورہ انبیاء کے اواخر میں آیت ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, ہم نے آپ کو پورے عالمین کے لیے صرف رحمت بنا کے بھیجا ہے. کہا جس کو اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہو, رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ تلوار نہ چلے. توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی. کہا رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ تلوار نہ چلے. تو کہا یا علی پھر آپ نے تلوار کیوں چلائی؟ کہا رسول خدا رحمت الہی تھے, میں جلال الہی ہوں. کہا میں جلال الہی ہوں اس لیے تلوار کا چلنا میرے ہاتھوں لازم تھا اور ان کے ہاتھ سے رکنا لازم تھا. کہا رحمت کے تقاضے اور ہیں, جلال الہی کے تقاضے اور ہیں. تو آپ نے غور فرمایا مولا نے ہر چیز کو واضح کیا ہے کہ اگر قرآن کو سمجھنا ہو تو ہم سے سمجھنا, ہم قرآن سمجھائیں گے. اہل بیت کو سمجھنا ہو تو ہم سے سمجھنا, قرآن کی ہر آیت اہل بیت سمجھا سکتے ہیں. خود سے مولا کا اپنا فرمان ہے, کہا کہ قرآن کی آیات کو سمجھنا تو ہم سے سمجھنا, سنت رسول کو سمجھنا تو ہم سے سمجھنا. کہا دونوں کو سمجھانے کے لیے اہل بیت کے پاس آنا. اور جس کے لیے چھٹے امام نے بھی جملہ کہا, میں امیر المومنین کے جملے سے پہلے چھٹے امام کو جملہ پیش کر دوں. آپ نے فرمایا, کہا کہ دیکھو یاد رکھو وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رسول خدا نے صحابہ کے پاس جو کچھ علم تھا رسول خدا کا دیا ہوا تھا, وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رسول خدا نے صحابہ کو علم دیا, تو جس نبی نے صحابہ کو علم دیا تو کیا وہ اہل بیت کو علم نہ دیتے؟ کہا کہ اگر تم یہ نہیں مانتے کہ ہمارا علم لدنی ہے, ہم معصوم ہیں, ہم اللہ کے نمائندے ہیں, حجت خدا ہیں, امام ہیں, تو کم از کم یہ مان لو کہ ہم اہل بیت رسول ہیں. کہ جب اہل بیت رسول خدا کی اہل بیت ہیں, ان کی آل ہیں, تو آل محمد ہونے کے بھی تقاضے ہیں. جب رسول خدا مثالی نبی ہیں اور اپنی امت کو صحابہ کو علم دے رہے ہیں تو پھر مثالی باپ بھی ہیں, مثالی نانا بھی ہیں. تو کہا رسول خدا مثالی
نانا ہے، مثالی جد ہیں، اس لیے انہوں نے اپنی آل کو بھی علم دیا ہوگا. کیا کم از کم یہی مان لو ہم اہل بیت کو رشتوں کی وجہ سے نہیں، اللہ کا نمائندہ ہونے کی وجہ سے مانتے ہیں. اگر بات واضح ہو رہی ہو، اس لیے نہیں، یعنی سید الشہداء نے جو جملہ کہا ہے میدان کربلا میں، کہا میں نمائندہ خدا ہوں، حجت خدا ہوں. کہا اگر نہیں مانتے تو رسول خدا کو مانتے تو تمہارے نبی کا نواسا ہوں. یہ ثانوی حیثیت ہے. حقیقت یہ ہے کہ میں حجت خدا ہوں، میں اللہ کا نمائندہ ہوں، میں زمین پہ اللہ کی حجت ہوں، اللہ کا نمائندہ ہوں، امام ہوں، خلیفہ برحق ہوں. کہ یہ سارے عہدے ہیں اور ساتھ ساتھ میں نواسہ رسول بھی ہوں. صرف نواسہ رسول ہونے کے، اگر بات واضح ہو گئی ہو، یہ صرف نواسہ رسول ہونے کی حیثیت نہیں ہے، یہ ثانوی حیثیت ہے. تاکہ کوئی یہ نہ کرے کہ کل اگر کوئی رشتہ جوڑ لے تو کہے کہ اگر ان کا رشتہ تھا تو میرا بھی رشتہ تھا. تو کہا رشتوں کی وجہ سے نہیں ہے، رشتوں کی وجہ سے بھی ہے. رشتہ بھی ہے، ہی نہیں ہے. اگر رشتہ ہی نہیں ہے، رشتہ بھی ہے. ہی میں اور بھی میں بہت فرق ہے. تو کچھ لوگ رشتے ہی کی وجہ سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو ہمارا بھی رشتہ بن گیا ہے، ہم نے بھی رشتہ جوڑ لیا ہے. تو کہا وہ اور ہیں، لیکن جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منتخب کیا کہ ہمارا رشتہ وہاں سے تھا، یہ لازم و ملزوم ہے. نور کے رشتے اور ہیں، دنیاوی رشتے اور ہیں. عاجل فرجاؤں. تو امیر المؤمنین نے جس جملے کو پیش کیا، کہا کہ دیکھو قرآن کی آیات کو سمجھنا ہو تو ہم سے سمجھنا، کہا مجھ سے سمجھنا، مجھ سے پوچھنا. رسول خدا کی سنت کو سمجھنا ہو، احادیث کو سمجھنا ہو تو مجھ سے سمجھنا. کہا یاد رکھو میں رسول خدا کے ساتھ ہر مقام پہ تھا، اس لیے آیات میں سمجھا سکتا ہوں، روایات میں سمجھا سکتا ہوں. کہ سیرت کو میں سمجھا سکتا ہوں، رسول خدا کی زندگی کو میں سمجھا سکتا ہوں. کہ جیسا میں سمجھاؤں گا ویسا کوئی نہیں سمجھا سکتا. ہر آیت کو میں سمجھاؤں گا کیونکہ میں ہر جگہ پہ رسول خدا کے ساتھ تھا. میں شان نزول بھی جانتا ہوں، محل نزول بھی جانتا ہوں، کیونکہ میں رسول خدا کے ہر مقام پہ ساتھ تھا. کہ کچھ مکے میں ساتھ تھے، مدینے میں نہیں تھے، کچھ مدینے میں تھے، مکے میں نہیں تھے. کہ لیکن میں مکے میں بھی تھا، مدینے میں بھی تھا، میں گھر میں بھی تھا، مسجد میں بھی تھا. توجہ چاہوں گا، میں رسول خدا کے ساتھ گھر میں بھی تھا، مسجد میں بھی تھا، صلح میں بھی تھا، جنگ میں بھی تھا، فرش پہ بھی تھا، عرش پہ بھی تھا. کہ میں رسول خدا کے ساتھ ہر مقام پہ تھا. کہ اس لیے آیات کو سمجھنا ہو تو مجھ سے سمجھنا. میں ناسخ کو بھی جانتا ہوں، منسوخ کو بھی جانتا ہوں، تعویل کو بھی جانتا ہوں، تفسیر کو بھی جانتا ہوں، محکم بھی جانتا ہوں، متشابہ بھی جانتا ہوں. کہ جس طرح سے قرآن میں یہ سب چیزیں ہیں، احادیث میں بھی ہیں. میں رسول خدا کے ساتھ ہر مقام پہ تھا، اس لیے آیات کو مجھ سے سمجھنا، کسی اور سے نہ سمجھنا. آیات سمجھانے بیٹھے گا کچھ اور سمجھا دے گا. اور قرآن نے بھی کہہ دیا کہ اگر کچھ قرآن کو سمجھنا ہوگا تو پھر اہل بیت سے سمجھنا، کیونکہ اہل بیت قرآن کو حقیقتاً سمجھتے ہیں. اور بہت سے ایسے تھے کہ جن کے پاس آیات کو لے کے گئے کہ سمجھا دیجئے. کہ مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اپنی بیٹی سے پوچھ لیتا ہوں، شاید وہ سمجھ گئی ہوں. تو اتنی باریکیاں تھیں کہ لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے کہ آیات سے متعلق کیا کہیں گے. جب اہل بیت کے پاس آتے تھے وہ سمجھاتے تھے کہ آیت نے کیا کہا ہے. تو کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی طرف سے نصرت بھی آئی ہے، فتح بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے. اگر ذہن میں رکھیں تو میں کچھ مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں. اب لفظ فتح اللہ نے استعمال کیا قرآن کے اندر اور مقامات پہ بھی ہے. جو مجھے بحث پیش کرنی ہے، رسول خدا سے متعلق بہت سے لوگوں نے بہت سی آیات کو لیا اور ظاہر کو لے لیا، باطن کو نہیں سمجھا. اور ظاہر کو لینے کے بعد تعویل کو نہیں پوچھا اہل بیت سے کہ اس کی تعویل کیا ہے، اس کو سمجھیں گے تو کیسے سمجھیں گے. اور وہ اسی وجہ سے گمراہ ہو گئے. قرآن کی آیت ہے، اب آپ کہیں گے کہ آیت سے کیسے کو گمراہ ہو سکتا ہے. قرآن ہی کی آیت ایک اور پیش کر دیتا ہوں. سورہ بقرہ کی آیت ہے کہ یہدی بہ کثیرا و یضل بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. قرآن ہی کی آیات پڑھنے سے بہت سے لوگ ہدایت بھی پا جاتے ہیں، بہت سے گمراہ بھی ہو جاتے ہیں. قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کی، وما یضل بہ الا الفاسقین. اللہ کہتا ہے لیکن گمراہ کوئی نہیں ہوتا قرآن پڑھ کے سوائے ان کے جو فاسق ہو، جن کے پہلے ہی دل کے اندر کوئی نہ کوئی فسق ہو، کوئی نہ کوئی انجسٹس ہو، کوئی نہ کوئی بے عدالتی ہو. کہ وہی گمراہ ہوتے ہیں. تو کہا قرآن کی آیات سے بہت سے لوگ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں جب اہل بیت سے تعویل نہیں پوچھتے. ہم قرآن کی صرف تفسیر کے قائل نہیں ہیں، تعویل کے قائل بھی ہیں. یہاں روک کے بات کو کہوں گا، ہم صرف تفسیر کے قائل نہیں ہیں کہ قرآن میں تفسیر ہے، بلکہ تعویل کے قائل بھی ہیں. وَلَا يَعْلَمُ تَعْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ. اور قرآن کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور وہ جو راسخون فی العلم ہیں،
جو علم میں اترے ہوئے ہیں، علم ان میں نہیں اترا ہوا. بہت فرق ہے. دیکھیں میری ایک ظرفیت ہے، میں 1 گلاس پیوں گا پانی، 2 3 10 ایک لمٹ آئے گا، اس کے بعد کہوں گا اس سے زیادہ پانی نہیں پی سکتا. لیکن اگر یہ کہا جائے مثال کے طور پانی مجھ میں اترا ہوا ہے، لیکن اگر کہا جائے کہ میں پانی میں اترا ہوا ہوں، میں وعدہ نہیں کر پا رہا ہوں، اگر پانی میں اترا ہوا ہوں، اگر میں پانی پیوں گا پانی مجھ میں اترا ہے تو ایک لمٹ ہے، اس کے بعد پھر پانی میں نہیں پی سکتا. لیکن اگر میں پانی میں کھڑا ہوں، پانی میں اترا ہوا ہوں، تو یہ معلوم نہیں ہے، اس کمرے کے برابر بھی ہو سکتا ہے، سمندر کے برابر بھی ہو سکتا ہے. اگر بات واضح ہوئی ہو تو کیا علم اس میں ہے، کہ یہ علم میں اترا ہوا ہے. احاطہ اس کی ظرفیت سے نہیں ہے، جتنا علم ہے اس کا پورے پہ تسلط ہے. کہ علم میں اترے، راسخون فی العلم، علم میں اترے ہوئے ہیں. اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں، کہا کہ ہر چیز کا ایک ظرف ہے الا وعاء العلم، سوائے علم کی ظرفیت کے. بہت بڑا جملہ مولا کا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک ظرفیت ہے، کہ اس کے بعد اس کی ظرفیت بھر جاتی ہے سوائے علم کے. الا وعاء العلم، سوائے علم کے، کہ جتنا علم حاصل کرتے جاؤ گے ظرفیت بڑھتی چلی جائے گی، کبھی کم نہیں ہوگی. اس لیے انسان کے علم کی کیپیسٹی نہیں، کہ علم کی اپنی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، اس لیے علم سے وابستہ رہو. اور رسول خدا نے کہا علم کی سب سے بڑی علامت علی ہے. تو آئیں جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آیات ہی سے بعض افراد پڑھنے کے بعد گمراہ ہوئے اور کہا کہ نہیں یہ آیت لکھی ہوئی ہے معاذ اللہ استغفر اللہ رب اللہ، تو ہم نے آیت کو ماننا ہے. آیت ذرا پیش کرتے ہیں کہ آیت سے کیسے کوئی گمراہ ہو سکتا ہے. اس سے پہلے کہ میں اور آگے بڑھوں، میں ذرا تعویل کو پیش کر دوں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی بھی کوئی شبہ باقی نہ رہ جائے کہ تعویل کیا چیز ہے. قرآن کو پڑھنے کے بعد جو سامنے بات آ جائے وہ تفسیر ہے، اور جو سامنے نہ ہو بلکہ سوچنا پڑے کہ اس کا کچھ اور معنی ہوگا وہ تعویل ہے. جو بالکل سامنے کی چیز نہ ہو بلکہ سوچنا پڑے وہ تعویل ہے. ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں قرآن میں. مثال کے طور پہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں سے اوپر ہے. بہت سے مسلمانوں نے اس آیت کی ترجمہ یہ کیا ہے کہ روز قیامت جب سب ہاتھ اٹھائیں گے جو سب سے اوپر ہاتھ ہوگا وہ اللہ کا ہوگا. یہی پیش کیا. ہمارے ائمہ سے پوچھا گیا تو آپ نے کہا کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ سب ہاتھوں سے اوپر ہے، یعنی اللہ کی قدرت. اسے تعویل کہا جاتا ہے کہ قدرت الہی کا ید اللہ، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا قدرت الہی مراد ہے کہ اللہ کا جو حجت ہوگا وہ ہر پہ قدرت رکھتا ہے، کہ قدرت الہی ہر قدرت سے بالاتر ہے، ہر طاقت سے بالاتر ہے. توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ. تو کہا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ، یعنی یہ ظاہری ہاتھ نہیں ہے، ظاہری ہاتھ مراد نہیں لے سکتے. اب یہ ایک آیت تھی. اسی طرح سے اور بہت سی آیات ہیں جہاں تعویل کرنی پڑتی ہے، اور اب بہت سی جگہوں پہ وہ کہتے ہیں نہیں تعویل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ ظاہر کو لے لیا جائے. اللہ نے کہا لسان اللہ، اس کا مطلب اللہ کی زبان ہے. میں نے کل پیش کیا تھا نا، کچھ لوگوں نے کہا اللہ کی آنکھیں ہیں، پاؤں، ہاتھ، سب چیزیں مان کے بیٹھ گئے، ہر چیز کو ظاہری لیا، تعویل کو نہیں مانتے. اہل بیت کے ماننے والے تعویل کے قائل ہیں. جب عبداللہ بن باز جو کہ سعودیوں کا یا یہودیوں کا جو بھی کہہ لیجیے ان کا سب سے بڑا مفتی تھا، اور سلفیوں کا یا وہابیوں کا جو بھی اصطلاحات آپ نے بنا رکھی، مختلف اصطلاحات ہیں، چاہے جتنی مرضی اصطلاحات بنا لیجیے، وجود ایک ہی ہے، وہ خارجی ہیں. انہوں نے اپنی اصطلاحات بنا رکھی تھی. انہوں نے کہا کہ جو ہے قرآن کی تعویل جائز نہیں ہے، جو کچھ قرآن میں اپیرنٹ میننگ ہے، سامنے جو بات آ رہی ہے بس وہی مانو. اور انہوں نے یہی آیت اللہ مسلم حکیم جب حج پہ گئے تھے 1968 میں، تو انہوں نے ان سے یہی کہا. عبداللہ بن باز کو فیصل نے بلایا، کہا کہ بھی یہ شیعوں کے مرجع ہیں، ان کو بلایا. بات ہونے لگی تو تعارف کروایا آقا مسلم حکیم کا، آیت اللہ مسلم حکیم کا. جیسے ان کا تعارف کرایا تو عبداللہ بن باز جو ہے وہ نابینا تھا، دیکھ نہیں پاتا تھا، ویل چیئر پہ تھا، نابینا تھا. اس نے فوراً کہا بھئی یہ کون ہے؟ کہا کہ آیت اللہ سید محسن الحکیم، شیعوں کے بہت بڑے محقق. تو اس نے فوراً کہا کہ بھی لعنت ہو. جیسے کہ لعنت ہو تو انہوں نے کہا میں تو سمجھتا تھا تم لوگ تبرہ کے قائل نہیں ہو. بات واضح ہو رہی ہے. تو اس نے کہا نہیں میں تمہارے سے متعلق کہہ رہا ہوں. یعنی اس کو وہ سمجھ گیا کہ یہ اشارہ کہاں پہ لے گئے. یعنی میں تمہارے سے متعلق کہہ رہا ہوں. کیوں مجھ سے متعلق کیوں کہا ہے؟ فیصل نے کہا کہ چھوڑیں بات کو، کھانا کھائیں. اس نے کہا نہیں یہ بات آگے جب تک کھانا نہیں ہوگا، جب تک کہ یہ واضح نہ کرے اس نے کیوں کہا. کہا کیونکہ آپ لوگ تعویل کے قائل ہیں. قرآن کے کہتے ہیں آپ لوگ ظاہر کو نہیں مانتے، آپ کہتے ہیں نہیں بعض آیات کی تعویل کرنی پڑتی ہے، ڈیپر میننگ لینا پڑتا ہے.
یعنی ایک ہے ٹرانسلیشن اور ایک ہے انٹرپریٹیشن، یعنی آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں، بعض جگہوں پہ ترجمے کو نہیں مانتے بلکہ کہتے ہیں اس کی تعویل کرنی پڑے گی، ظاہری لفظ کو نہیں لے سکتے، یعنی وہاں پہ لٹرل میننگ کو نہیں لے سکتے بلکہ وہاں پہ ڈیپر میننگ لینی پڑیں گے. توجہ ہے نا لوگوں کی میرے ساتھ؟ تو ہم لٹرل میننگ کو بہت سی جگہوں پہ قرآن میں نہیں مانتے کیونکہ ہمارے ائمہ نے منع کیا ہے. تو کہا کہ اس لیے میں نے کہا کہ تم پہ لعنت. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہیں عربی آتی ہے؟ اس نے کہا مجھ سے کہہ رہے ہو، میں تو ہوں ہی عرب. کہا قرآن جانتے ہو؟ کہا میں تو 9 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گیا تھا. اس نے کہا اچھا تو حافظ قرآن ہے، میں آیت پڑھتا ہوں، ترجمہ تو بتا دے. انہوں نے کہا کیا آیت ہے؟ انہوں نے کہا کہ من کان فی ہذہ اعمی وہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا، جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں اندھا ہی رہے گا. غور فرمایا آپ نے؟ کہ قرآن کی آیت ہے تو ترجمہ بتا دے. اب وہ چپ. فیصلے کا کیا بات ہے اس کا، تجھے ترجمہ نہیں آتا؟ اب کچھ بولنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ اگر اس کے ظاہری معنی کو مان لیا جائے کہ جو اس دنیا میں اندھا آخرت میں اندھا رہے گا، تو یعنی یہاں پہ بھی اندھا تھا، وہاں زبردستی. تو بہت دیر تک پوچھتا رہا کہ اس کے بعد پھر خود فیصل نے کہا کہ آپ بتائیے آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم نے، آیت اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اس آیت کی تعویل کے قائل ہیں، ترجمے کے نہیں. کہ دنیا میں جو علی کی ولایت کا اندھا تھا، کہ جو بھی دنیا میں علی کی ولایت کا اندھا، جسے علی کی ولایت نظر نہیں آتی، وہ آخرت میں اندھا ہوگا. جس شخص کو دنیا میں علی کی ولایت نظر نہ آتی، اتنی واضح سی چیز نظر نہ آتی ہو، وہ اندھا ہی رہے گا آخرت میں. تو اس وقت فیصل نے کہا کہ اس سال، عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اس سال تم حج میں نماز نہیں پڑھاؤ گے، یہ پڑھائیں گے. تو یہ 20ویں صدی کے اندر سعودیوں کے ہوتے ہوئے آقا محسن حکیم نے 1968 میں حج پہ نماز پڑھائی. کہا کیوں؟ کہا کہ اس یہ شیعہ کو کیوں دے دی نماز، یہ رافضیوں کو جماعت دے دی ہے. کہا کہ یہ ہمیں نہیں دی گئی ہے، دی نہیں کی ہے، علم سے لی ہے. کہ یہ علی بن ابی طالب کا صدقہ ہے کہ ان کے باب مدینۃ العلم کے ماننے کی وجہ سے. اب سب کے لیے واضح ہو گیا ہوگا. اب یہ تمہیداً ساری کا گفتگو واضح ہو جو میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں پوری، کیونکہ آگے بات واضح ہو ہی نہیں سکتی تھی جب تک یہ پچھلی بات واضح نہ ہو جائے. ہم قرآن کی تعویل کے قائل ہیں. ہر جگہ پہ ہم ظاہری لفظ کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو ہمارے ائمہ بتائیں گے ہم اس کو مانیں گے. جو ائمہ کی تفسیر سے بات ٹکرا جائے اسے نہیں قبول کرتے، ائمہ کی تفسیر کو مانتے ہیں. جب امام علیہ السلام نے کہہ دیا تو جس طرح سے بہت سے ائمہ سے جب کہا گیا لفظ، اب میں 3-4 الفاظ کی تشریح کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ سننا چاہیں ذرا سارے مجمع کی توجہ اگر ہوگی. تو ہمارے ائمہ نے فرمایا کہ بہت سے الفاظ کے ظاہری معنی نہیں لیے جا سکتے، وہاں تعویل ضروری ہے، اس کے معنی کو دیکھنا پڑے گا. کہا کہ ظاہری معنی نہیں لیے جا سکتے. اب جو ائمہ بتائیں گے تعویل کس کو معلوم ہے؟ صرف اللہ کو اور راسخون فی العلم کو، سوائے اللہ کے اور 14 کے کوئی نہیں جانتا. صرف 14 جانتے ہیں. جس طرح سے امام سے پوچھا گیا، کہا گیا کہ مولا یہ الف لام میم کے معنی کیا ہیں؟ کہا کہ یہ 28 مقامات پہ جو حروف مقطعات آئے ہیں، اللہ نے یہ حروف مقطعات نازل اس لیے کیے ہیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے درمیان میں رہے. کہا جس طرح سے کوئی آفیسر اپنے کسی ماتحت کو کوئی پیغام بھیجتا ہے نا، تو بعض اوقات کوڈ ورڈ لکھ دیتا ہے. کہا کوڈ ورڈ لکھ دیا، کہا تاکہ جو پیغام لے جانے والا ہے، جو بیچ میں ایلچی ہے، اسے معلوم نہ ہو کہ یہ اس آفیسر میں اس آفیسر میں کے درمیان میں کیا گفتگو ہو رہی ہے. کہ یہ کوڈ صرف ان دونوں کو معلوم ہے، کوڈ کیا ہے لانے والے تک کو معلوم نہیں ہے. تو کہا کہ آپ جانتے ہیں؟ کہا ہم اگر قرآن کے وارث ہیں تو جانتے ہیں. کہا ہمارے علاوہ کسی اور کو قرآن کا وارث بتا دو تو اس سے جا کے پوچھ لو. تو کہا کہ مولا یہ کیا ہے؟ کہا یہ 28 مقامات پہ اللہ نے خاص طور سے پیغمبر کو کچھ پیغامات بھیجے ہیں کہ صرف پیغمبر جانتے ہیں یا ہم اہل بیت جانتے ہیں. اگر سننا چاہیں تو چند میں مثال دے دوں گا آپ کو. تو آپ نے کہا الف لام میم. کہا کہ الف کا عدد 1 ہے علم جبر کے لحاظ سے اور ابجد کے لحاظ سے. کہا کہ لام کے 30 ہیں، میم کے 40 ہیں. کہا یہ 71 بنتے ہیں. کہا یہ اللہ نے رسول خدا کو، چھٹے امام نے بتایا، کہا اللہ نے رسول خدا کو بتایا تھا کہ آپ کے بعد بنو امیہ آ جائیں گے. کہ لیکن الف لام میم آل محمد کا دور ٹھیک 71 سال بعد دوبارہ شروع ہو جائے گا.
کہ بنو امیہ کی حکومت ختم ہو جائے گی، پھر اس کے بعد دوبارہ جیسے بنی عباس آئیں گے تو اہل بیت کی دوبارہ تقویت کا وقت آئے گا، بنی عباس کو بوکھلائے ہوئے ہوں گے، معلوم نہیں ہوگا کہ 71 برس کا دور ہوگا۔ ٹھیک 71 سال بعد وہ جو پہلا دور تھا معاویہ سے لے کے آخری عمر ابن عبدالعزیز تک، کہ ٹھیک 71 سال کے اندر بنو امیہ کی حکومت گر گئی۔ امام نے کہا دیکھو اللہ نے اپنے حبیب سے وعدہ کیا تھا۔ اسی طرح سے جتنے بھی ہیں، جب خود سے متوکل نے پوچھا، امام علی نقل السلام سے سب کے ذہنوں میں ہوگا، کہا کہ فرزند رسول آپ کہتے ہیں قرآن کے اندر ہر چیز ہے؟ مولا نے کہا ہاں ہے۔ کہا لیکن تمہارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے ہر چیز ہے، ہم سے پوچھے بغیر تم ہر چیز تک نہیں پہنچ سکتے۔ کہ قرآن کی آیت ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تر ایسا ہے ہی نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ تو کہ کتاب میں ہے لیکن تلاش کرنے والی نگاہیں چاہیے، امامت کی آنکھ چاہیے، ہم بتا سکتے ہیں۔ تو کہا بتائیے ذرا قرآن سے کربلا نکال کے دکھائیے۔ تو آپ نے کہا سورہ مریم کو نہیں پڑھا؟ اس کے اندر ہے کاف ہاں یا عین صاد، سب کے ذہنوں میں ہے، صرف اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ امام نے کہا ان 5 حروف مقطعات کے اندر کربلا موجود ہے۔ اس نے کہا مجھے سمجھائیے۔ کہا کاف ہاں یا عین صاد، کہا کہ کاف کربلا کے لیے ہے، ہاں ہلاکت کے لیے، شہادت کے لیے ہے، یہ یزید کے لیے ہے کہ سبب شہادت یزید ہوگا، عین عطش یعنی پیاس کے لیے ہے، اور صاد صبر کے لیے ہے۔ امام نے کہا یہ ان الفاظ کے حروف مقطعات کے ذریعے سے اللہ ہر چیز پیغمبر کو دیتا رہا ہے، کہ ہم وارث قرآن ہے، ہر چیز کو جانتے ہیں، کہ اللہ نے رسول خدا کو بتایا اور وارث قرآن جانتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کیا کچھ قرآن میں موجود ہے۔ تو اسی طرح سے بہت سی چیزیں موجود ہیں۔ کہا کہ ان حروف مقطعات کو اگر سارے کے سارے حروف کو جمع کر لیا جائے اور ان میں سے جتنے بھی تکراری الفاظ حروف ہیں، ریپیٹڈ ہیں، ان سب کو نکال دیا جائے تو اس کے بعد اگر ایک ہی جملہ بنایا جائے تو ایک ہی جملہ بنتا ہے صراط علی حق و نمسکہ، علی کا راستہ حق ہے، ہم اس سے متمسک ہیں۔ علی کا راستہ حق ہے تو صراط علی حق، بے شک علی ہی کا راستہ حق ہے۔ تو کہ یہ حروف مقطعات سے بنتا ہے۔ حضرات مجھے جو ساری تمہید باندھ رہا تاکہ 2-3 جملوں کی مجھے وضاحت کرنی ہے۔ بہت سے الفاظ سے قرآن کی ان آیات سے لوگوں نے ایک آج تک گمراہی پھیلا رکھی ہے کہ معاذ اللہ خود پیغمبر اسلام کی بہت سی چیزوں کا انکار کرتے ہیں۔ وقت اسے گزر رہا ہے، میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد چند ایک معجزات پیش کرنا چاہتا ہوں پیغمبر اسلام کے، تاکہ بات واضح ہو کہ اہل بیت کے بغیر قرآن کی آیات کو سمجھنا ناممکن ہے۔ جب تک کہ اہل بیت کی طرف رجوع نہیں کریں گے تب تک بات واضح ہی نہیں ہو سکتی، تب تک آیات کی تفسیر و تعویل سامنے آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ اہل بیت نہ سمجھائیں۔ تو بہت سے الفاظ پوچھے گئے۔ سورہ فتح، جس طرح سے یہ سورہ نصر جو میں نے انتخاب کی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو نصر اور فتح 2 الفاظ استعمال کیے گئے۔ یہی لفظ فتح دوبارہ ان فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک کہ ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی ہے۔ اور وہاں پہ آگے جانے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ اور اللہ ویغفر اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، بے شک کہ اللہ آپ کی گزشتہ اور آئندہ کے سارے معاذ اللہ، جب ترجمہ اگر یہ کیا جائے، ظاہری ترجمہ کیا جائے، اللہ سابقہ اور آئندہ لاحقہ سارے گناہوں کو آپ کے معاف کر دے گا۔ اب ترجمہ سب نے یہی کیا ہے جو دوسرے مسلمان ہیں، ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں جتنے بھی مکتب فکر ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ترجمہ یہ ہے کہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، ذنب گناہ کو کہا جاتا ہے، کہا ما تقدم من ذنبک وما تأخر، جو آپ پہلے گناہ کر چکے ہیں اور جو آئندہ کرنے والے ہیں، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ امام سے پوچھا گیا، کہا مولا یہ کون سے گناہ تھے جو اللہ نے کہا کہ ہم آپ کے پچھلے گناہ معاف کرتے ہیں، آئندہ گناہ معاف کرتے ہیں؟ کہا پہلی بات یہ ہے کہ ذنب کے معنی صرف گناہ کے نہیں ہوتے، توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی۔ کہا اولاً تو ذنب کے معنی صرف گناہ کے نہیں ہوتے ہیں، بہت سے ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں۔ تو کہا کہ وہ آیت کے معنی جو اللہ نے مراد لیے ہیں اگر تمہیں نہیں سمجھ میں آئے تو اہل بیت سے پوچھ لو، اپنے پاس سے ترجمہ نہ کرو، اہل بیت سے پوچھو۔ کہ دوسرے اللہ یہاں پہ اگر حکم دے رہا ہے، کہا کہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آئندہ آنے والے سارے گناہوں کو معاذ اللہ معاف، تو یعنی پیغمبر سے تکلیف اٹھا لی گئی ہے، ذمہ داری اٹھا لی گئی ہے، رسپانسبلٹی اٹھا لی گئی ہے، جبکہ یہ کسی نے نہیں کہا۔ اللہ تو حکم دے رہا پیغمبر اسلام کو کہ آپ اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے رہیں۔ اگر یہ اللہ نے کہہ دیا ہوتا کہ آئندہ سے کوئی ذمہ داری نہیں، نبوت کی ذمہ داری ختم، تو پھر اللہ کہہ سکتا تھا آئندہ جو مرضی کیجیے، ہم نے سارے اٹھا لیے۔ کہ ذمہ داری اٹھائی نہیں گئی ہے، نبوت پھر بھی باقی ہے، نبوت کو پہنچانا پھر باقی ہے۔ تو کہا معنی کیا ہے پھر یہاں پہ؟ سب کی توجہ ہے میرے ساتھ، میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ معنی کیا ہے ذنب کے یہاں پہ؟
کہا اللہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے میرے حبیب فتح مکہ سے یہ جو قریش مکہ کے ذہن میں آپ کے گناہ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے ان سے کہہ دیا تھا سارے بتوں کو گرا دو، ان میں سے کوئی خدا نہیں ہے، تو ان کے ذہنوں میں سب سے بڑے معاذ اللہ گناہگار آپ تھے کہ آپ بتوں کا انکار کر رہے تھے. کہ حبیب فتح مکہ کے ذریعے ان سب کے ذہنوں کو صاف کر دوں گا. پتہ نہیں بات واضح ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے؟ کہ سب کے ذہنوں میں بات واضح ہو جائے گی کہ جسے ہم گناہگار سمجھ رہے تھے اللہ نے اسے فاتح بنا کے بھیجا ہے. تو کہ ان کے ذہنوں سے صاف کرنا مراد تھا معاذ اللہ، یہ نہیں تھا کہ پیغمبر کے گناہ ہیں. کہ بعض آیات اور بعض ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں، اگر الگ الگ دیکھو گے تو کنٹرڈکشن نظر آئے گا، تضاد نظر آئے گا. جب ساتھ رکھو گے تو تضاد ختم ہو جائے گا. کہ جب اللہ نے معصوم قرار دے دیا پھر گناہ کا تعلق نہیں رہ جاتا. بات اگر واضح ہو رہی، میں زیادہ تشریحات میں نہیں جا سکتا ہوں کیونکہ میں چند ایک آیات کی تفسیر کرنا چاہ رہا ہوں، یہاں پہ تعویل پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو بہت سے افراد نے ظاہری معنی لیا اور کہا کہ معاذ اللہ خود پیغمبر اسلام معاذ اللہ خود ہی گنہگار تھے. میری ایک مرتبہ بحث بھی ہو رہی تھی کسی صاحب سے یہیں آپ کے نارتھ امریکہ میں، بلکہ کچھ مومنین نے رکھی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہنے لگے آپ کیوں نہیں مانتے ہمارے والوں کو؟ میں نے کہا کیونکہ ہمارے ہاں رسول خدا کے وصی کے لیے شرط یہ ہے کہ معصوم عصمت شرط ہے. تو وہ دلیل پیش کرنے لگے، کہنے لگے خود رسول خدا تو خود ہی معصوم نہیں تھے معاذ اللہ. اور وہ آیات لے کے آنے لگے. میں انہی 3 آیات کا یہاں پہ انہوں نے کہا کہ معاذ اللہ نے خود رسول خدا کو قرآن میں ڈانٹ پلائی ہے، کہا کہ آپ تو خود گناہ گار ہیں. تو میں نے کہا کوئی ایک آیت پیش کر دیجیے، میں اس کی تفسیر پیش کر. حضرات واضح ہو رہی ہے بات؟ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ میں یہی واضح کرنا چاہ رہا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کا عقیدہ کیا ہے اور دوسروں کا عقیدہ کیا ہے. اہل بیت سے متعلق تو چھوڑیے، خود پیغمبر سے متعلق، خود معاذ اللہ رسول خدا سے متعلق جو لوگوں نے ذہن میں بٹھا رکھی باتیں. تو میں نے کہا کہ بتائیے میں کہاں پہ معاذ اللہ استغفر اللہ رب اللہ کہ اللہ نے کہاں ڈانٹا ہے؟ کہا کہ سورہ عبس کو لے لیجیے، سورہ نمبر 80 ہے، سورہ نمبر 80. عبسا وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدرک لعلہ یزکیٰ اور یذکر فتنفعہ الذکریٰ. یہ قرآن کی آیات ہیں، اس نے پڑھی. کہ عبسا وتولی، عبسا یعنی عبوس کہتے ہیں یعنی غصے میں چہرہ بنا لینا، وتولی اور منہ پھیر لینا. عبسا وتولی، اس نے غصے کا منہ بنایا، وتولی اور رخ پھیر لیا. ان جاءہ الاعمی، جب اس کے پاس ایک نابینا آیا. یہ آیات ہیں. تو وہ کہنے لگے بھئی یہ خود معاذ اللہ خود رسول خدا کو کہا ہے یہاں پہ. میں نے کہا اولاً اگر اس میں دیکھیں تو غائب کے صیغے ہیں. اس نے منہ بنایا، اس نے منہ پھیر لیا جب اس کے پاس کوئی نابینا آیا. اللہ جب بھی رسول خدا کی بات کرتا ہے قرآن میں تو کہتا ہے آپ، کیونکہ پیغمبر کے قلب پہ قرآن نازل ہو رہا ہے. تو اللہ کو جب بھی رسول خدا سے مخاطب ہوتا ہے تو کہتا ہے آپ. وہ کہہ کے بات نہیں کرتا. میں واضح نہیں کر پا رہا ہوں کہ کسی بھی مقام پہ بہت لوگ پہنچ گئے ہیں کہ کسی بھی مقام پہ قرآن کے اندر جب بھی اللہ رسول خدا سے مخاطب ہوتا ہے کہتا ہے کہ آپ. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے میرے حبیب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. صحابہ وہ ہیں کہ جو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور رسول خدا وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ کہے کہ میں روز قیامت آپ کو اتنا حق شفاعت دوں گا. جب تک آپ راضی نہ ہو جائیں اللہ آپ کو حق شفاعت دیے رکھے گا. میں نے کہا ہمیشہ قرآن کے اندر آپ کہہ کے مخاطب ہوتا ہے. تو پھر آپ لوگوں کی تفسیر کیا ہے؟ میں نے کہا ہمارے ائمہ علیہ السلام نے کہا ہے کہ یہ تیسرے خلیفہ سے متعلق ہے. عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدرک لعلہ یزکیٰ اور یذکر فتنفعہ الذکریٰ. میں نے کہا آگے جانے کے بعد دوبارہ پھر مخاطب کے صیغے آ جاتے ہیں کہ میرے حبیب اگر آپ ان کے لیے توبہ کر بھی دیں گے تو اللہ توبہ قبول نہیں کرے گا. میں نے توجہ ہے نہیں ہے؟ تو میں نے کہا یہاں پہ ہے عبس وتولی کہ اس کے پاس اس نے ایک مرتبہ مکروہ سی شکل بنائی اور رخ پھیر لیا. کوئی آدمی پیسے والا تھا جس کو پہنچ گئے حضرات، تو کوئی ایسا تھا جس نے چہرہ پھیر لیا کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. مجھ سے کہنے لگے آپ کو دیکھیں کیسا آپ لوگوں دلوں میں بغض بٹھا دیا گیا ہے کہ آپ لوگ صحابہ سے متعلق سوچتے نہیں کہ کیا کچھ کہہ جاتے ہیں. میں نے کہا آپ ذرا ریکارڈ یور سیلف اینڈ لسن ٹو یور سیلف. میں نے کہا ذرا اپنے آپ کو ضبط کرو یا اپنے الفاظ اور اپنے آپ کو سنو کہ تم کیا کہہ رہے ہو. صحابہ سے متعلق برداشت نہیں ہے، پیغمبر سے متعلق برداشت. بات واضح ہوئی؟
کبھی آپ لوگوں کے دل میں ایسا بوجھ بٹھا دیا گیا وہ صاحب کہنے لگے مجھے کہ آپ لوگ کچھ رکھتے ہی نہیں ہیں لوگوں کا، کیسے ہو سکتا ہے ان کے متعلق؟ میں نے کہا آپ سوچئے کہ یہ آپ اپنے الفاظ کو ذرا ضبط کریں، ریکارڈ کریں، ریکارڈ کرنے کے بعد سنیں کہ آپ صحابی سے متعلق تو ہر چیز سننے سے برداشت آپ کو بالکل ہے ہی نہیں، لیکن پیغمبر اسلام سے متعلق فوراً آپ کہیں گے ہاں نہیں اللہ نے معاذ اللہ استغفر اللہ رسول خدا کو ڈانٹا ہے۔ میں نے کہا صحابی کو نہیں ڈانٹ سکتا اللہ۔ اگر اتنی باریکیاں ہیں جہاں پہ جب تک کہ اہل بیت کے پاس نہیں آئیں گے تب تک بات واضح نہیں ہوگی۔ اہل بیت بتائیں گے قرآن کی آیات کی تفسیر کیا ہے، تعویل کیا ہے۔ اور جو تیسری آیت ہے وہ بھی سن لیجئے، اب یعنی یہاں تک بات پہنچائی ہے تو سورہ ضحیٰ جو پورا سورہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ بہرحال سورہ پورا 11 آیات ہیں کا ووجدک ضالا فہدی۔ یہ آیت الم یجدک یتیما فآویٰ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو یتیم پا کے گود نہیں لے لیا۔ ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، اور بعد والی آیت ہے اور ہم نے آپ کو بے مایا پا کے دولت نہیں دے دی۔ یہاں پہ 2 آیات کی تشریح کروں گا، بیچ میں رسول خدا سے متعلق اس کی مجھے تعویل کو پیش کرنا ہے چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں۔ اللہم صلی اللہ حضرات یہ علمی موضوعات ہیں، میں اس کو جتنا آسان ہو سکتا ہے آسان بنا کے پیش کر رہا ہوں، اس سے زیادہ آسان بنایا نہیں جا سکتا۔ یہ پورے علوم قرآن کی بحثیں جس کو سمپل اور سمپلیفائی کر کے پیش کر رہا ہوں، تو جتنی بھی یہ پیچیدہ بحثیں ہیں بہت ہی ائمہ علیہ السلام نے آسان طریقے سے حل کیے ہیں کہ کوئی بھی آدمی سمجھ لے۔ اگر ہمارے ائمہ نہ بتاتے تو آج تک دنیا پریشان رہتی۔ آج ہم بھی سوچ رہے ہوتے کہ ان آیات کی تعویل کیا ہے، ہم بھی سوچ رہے ہوتے تو ہمارے ائمہ نے بتایا۔ میں خدا کی قسم یہ عقیدہ رکھتا ہوں، یہ خطابت نہیں ہے، میرا یقین ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، کوئی ایسا سوال نہیں ہے، کوئی ایسا شبہ یا اشکال نہیں ہے قرآن سے متعلق یا علم سے متعلق یا دین سے متعلق جو قیامت تک آنے والا ہو اور ہمارے ائمہ نے اس کی تفسیر کو پیش نہ کیا ہو۔ ہر مسئلے کا جواب دے گئے ہیں، ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے، صرف تلاش کرنے کی ضرورت ہے، انہوں نے ہر چیز کا جواب دے دیا ہے۔ تو آئیں ذرا دیکھیں، یہاں پہ پہلے کہا کہ اے میرے حبیب کہ ہم نے آپ کو یتیم پا کے گود نہیں لے لیا۔ سب نے سن رکھی ہے حضرات، یہ آیات سن رکھی ہیں، کیا ہم نے آپ کو بے مایا پا کے دولت نہیں دے دی؟ سب کے سب جانتے ہیں کس نے گود لیا تھا، سب کے سب جانتے ہیں کس نے دولت دی تھی۔ حضرات پورے قرآن کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، خدا نے کبھی بھی کسی کافر تو کیا کسی مومن کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہا۔ بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، کافر تو کیا کسی مومن کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہا، کسی مومن کے فعل کو اپنا فعل نہیں کہا، صرف رسول خدا کے فعل کو اپنا فعل کہا۔ توجہ سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو، کیا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اے میرے حبیب یہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری ہیں، یہ جو شیاطین کو آپ کنکریاں مار رہے ہیں یہ کنکریاں آپ نے نہیں ماری، یہ اللہ کنکریاں مار رہا ہے۔ یعنی جو اتنا پاکیزہ اور عصمت کا فعل ہو، اتنا پاکیزہ فعل ہو کہ اللہ کہے کہ نہیں یہ آپ کا نہیں یہ میرا فعل ہے، تو 2 ایسی ہستیاں ہیں جن کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل کہا ہے۔ ایک جناب ابو طالب ہے، دوسرا جناب خدیجہ، کہ ابو طالب یہ اتنا بلند فعل ہے آپ کا نہیں یہ میرا فعل ہے۔ کس محبت سے پالا ہوگا کہ اللہ نے کہا ہے اے ابو طالب یہ آپ کا نہیں یہ میرا فعل ہے، تو کہا کہ یہ اس محبت سے اس اخلاص سے پالا ہے کہ عصمت کا درجہ رکھتا ہے، کہا کہ اے ابو طالب یہ آپ نے نہیں یہ میں نے گود لیا ہے، اے خدیجہ یہ دولت آپ نے نہیں دی ہے میں نے دی ہے۔ میں نے کہا کافر تو کیا مومن کے فعل کو اللہ نے اپنا فعل نہیں کہا، نبی کے فعل کو اپنا فعل کہا ہے، تو کہا نبوت سے ملتا جلتا فعل تھا ابو طالب کا، کہ اتنا بلند کردار تھا، اتنا پاکیزہ کردار تھا۔ اے میرے ابو طالب آپ نے اس پیار سے اس محبت سے پالا۔ حضرات میں ایک جملے کو پیش کروں گا، اچانک ذہن کے اندر جملہ آیا ہے کہ جملے کو پیش کروں گا۔ حضرات جناب یوسف کے، اور یہ میں نے کسی کتاب سے نہیں لیا ہے، کسی بھی خطابت سے نہیں لیا ہے، میری اپنی کوشش ہے، انشاءاللہ تعالی سارا مجمع ضرور محظوظ ہوگا، محنت کر کے جملہ نکالا ہے۔ حضرات جب جناب یوسف کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا، جناب یوسف 12 بھائی تھے، جناب یوسف کو چھوڑ کے 11 تھے، ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کو چھوڑ دیجئے، 10 بھائیوں میں آپس میں نزاع ہونے لگا کہ کیا کریں یوسف کا، تو ایک نے کہا کہ کنویں میں ڈال دیتے ہیں، زندہ ڈال دیا جائے۔ ایک بھائی تھا جس کا نام لاوی بتایا گیا ہے،
عربی میں انگلش میں لاوی کہتے ہیں. تو کہا ایک بھائی ہے, حتیٰ بائبل نے مینشن کیا ہے, کہ ایک بھائی ایسا تھا جو باقی بھائیوں کو روک رہا تھا کہ مت ڈالو کنویں میں. مجمع کی توجہ ہو, ایک بھائی ایسا تھا لاوی, کہا کہ مت ڈالو یوسف کو کنویں میں. محبت کا اظہار کرتا تھا, بار بار کہتا تھا کہ کنویں میں مت ڈالو. محبت کا اظہار پوری زندگی کرتے رہے جناب لاوی. جب جناب یوسف عزیز مصر بن گئے تو کہا کہ دیکھو میرے بعد فرعون آئیں گے, فرائنہ آئیں گے, جمع کا صیغہ ہے فرائنہ جمع فرعون, کہ میرے بعد فرائنہ آئیں گے, خدائی کا دعویٰ کریں گے اور کہنے لگیں گے ظلم کریں گے, تمہارے بنی اسرائیل کے یعنی تمہارے بچوں کو, بیٹوں کو ذبح کر دیا کریں گے, بیٹیوں کو زندہ رکھیں گے. کہ لیکن اللہ میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے, اللہ میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی کو بھیجے گا جس کا نام موسیٰ ہوگا. اللہ اس نبی موسیٰ کے ذریعے سے تم لوگوں کو فرعون کے ہاتھوں نجات دلائے گا. کہ میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے, سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو, کہ دیکھو میرے اس بھائی لاوی کی نسل سے ایک نبی موسیٰ آئے گا. اللہ نے کہا کہ اے یوسف دیکھو تم نبی تھے, میرے نبی یوسف سے محبت کی. پہنچ گئے بہت سے لوگ نہیں پہنچے ہیں. کہا کہ اے یوسف میں تمہاری نسل میں نبوت کو نہیں رکھوں گا, اب لاوی کی نسل میں نبوت رکھوں گا. اس نے اتنی محبت دی میرے نبی کو. لاوی تم نے میرے نبی کو محبت دی, اب میں نے نبوت کو تمہاری نسل میں منتقل کر دیا. اے ابو طالب آپ نے اتنی محبت دی میرے نبی کو, اب میں امامت آپ کی نسل میں. کہ ابو طالب آپ نے اتنی محبت دی ہے, اب میں نبوت, اب میں امامت کو آپ کی نسل میں منتقل کر دوں گا. قیامت تک کے لیے امامت باقی, اور جب بھی کہیں گے تو کہیں گے 12 اماموں کے باپ کا نام ابو طالب ہے, جن کے آخری بیٹے کے پیچھے جناب عیسیٰ نماز پڑھے ہیں. تو بنی اسرائیل کے جو آخری نبی ہیں جناب عیسیٰ, کہا وہ بھی آئیں تو جناب امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں. کہا کون ہے؟ کہا یہ ابو طالب کے 12. اللہ اکبر, اتنی محبت تھے کہ اللہ کہے کہ اس کا فعل میرا فعل ہے. جناب خدیجہ کی دولت کے نچھاور کرنے کو اللہ کہے کہ دیکھو اے خدیجہ یہ آپ کا نہیں, یہ میرا فعل ہے. تو وہاں پہ جو بیچ میں آیا تھا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, جس کی میں نے کہا نا کہ تعویل کرنا ضروری ہے. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, ضال سنگولر ہے, واحد ہے, جمع ہے ضالین. سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں کہ پروردگار غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, پروردگار نہ ان میں قرار دے جو مغضوب علیہم ہیں, نہ ان میں قرار دے جو ضالین ہیں. اب ضالین کا ایک اگر دیکھا جائے تو ہے ضال. اب یہاں پہ لفظ ہے قرآن کے اندر وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, اور اے میرے حبیب اللہ نے آپ کو ضال پایا, فہدا ہدایت دے دی. اب یہاں پہ اگر تعویل نہ کی جائے تو سارے مسلمانوں کا ایمان گیا. تو اب تعویل کو ماننا پڑے گا. میرا پورا موضوع اگر ذہن میں ہو حضرات, جو شروع سے لے کے چل رہا ہوں, کہ جب تک کہ تعویل کو نہیں مانیں گے تو قرآن کا آپ مسئلہ حل نہیں کر سکتے. جب چھٹے امام سے کہا کہ مولا کہ یہ ضال کے معنی کیا ہیں, تو میرے مولا نے کہا لوگ کیا کہتے ہیں. مولانا نے کہا لوگوں کا تاکہ جملہ چلا جائے, تاکہ جب تک کہ جملہ چلے گا تب تک لوگوں کے ذہن میں بات صاف ہوتی رہے گی کہ یہ معنی نہیں ہے. کہ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ پیغمبر گمراہ تھے, اللہ نے ہدایت دی. کہ معاذ اللہ جو خود گمراہ رہا وہ دوسروں کو کیا ہدایت دے گا. میں وعدہ کر پا رہا ہوں کہ نہیں, جو خود گمراہ رہا وہ دوسروں کو ہدایت کیا دے گا. اب دیکھیں مسئلہ کیا ہے, انہوں نے بہت سے لوگوں نے کوشش یہ کی ہے, انہوں نے کہا بھی رسول خدا یہاں سے بعد میں آنے والوں کا درجہ تو نہیں, وعدہ ہو رہی ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا ان کو چڑھا بڑھا کے وہاں تک تو لے جا نہیں سکتے. پوری آپ کو سازش سمجھ میں آ رہی. انہوں نے کہا کسی طریقے سے بھی کچھ بھی کر لیں, لوگوں کے سامنے کردار باقی ہے کہ صاحب کا کیا کچھ تھا. کردار واضح ہے, شجر ہر چیز واضح ہے. تو کہ ان کو بڑھا چڑھا کے وہاں تک نہیں پہنچا سکتے. انہوں نے کہا رسول خدا کو اس طرح سے لے آؤ کہ کہیں نہ کہیں لوگ کہیں ویسے ہی. تو معاذ اللہ کا پیغمبر اسلام کو کہا, انہوں نے یہاں تک کہہ دیا, انہوں نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ, کو ہمیں کیا کہہ رہے ہو, قرآن میں لکھا ہوا کہ معاذ اللہ خود رسول خدا گمراہ, معاذ اللہ گمراہ تھے, اللہ نے ہدایت دی ہے. چلے امام سے پوچھا, کہا کہ دیکھو ترجمہ اپنا اپنا کر لینا, مانا میں بتا دیتا ہوں. کہ جو عقیدہ اجازت دے دے وہی ترجمہ کر لینا. کہ مانا میں بتا دیتا ہوں. کہ ضال کی عربی میں کئی معنی ہے.
خود امیر المومنین نے کہا الحکمت ضالۃ المؤمن اینما تجدوہ خذوہ، حکمت و دانائی، علم، نالج مومن کی گمشدہ چیز کا نام ہے، جہاں پاؤ لے لو۔ کہا گمشدہ چیز کو بھی ضال کہا جاتا ہے، اور پھر گمنام کو بھی ضال کہا جاتا ہے۔ کہا میرے حبیب آپ جب پیدا ہوئے تھے تو کوئی جانتا نہیں تھا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اسی کی تفسیر ہے۔ کہ ہم آپ کے نام کو اتنی شہرت دیں گے کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ رکھا جانے والا نام آپ کا نام ہوگا۔ کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آپ گمنام تھے، پوری کائنات میں ہم نے آپ کے نام کو شہرت عطا کی ہے۔ امام نے کہا امام نے کہا ایک معنی میں بتا دیتا ہوں، جیسی مرضی ہو ویسا ترجمہ کر لینا۔ اب جو تمہارا عقیدہ اجازت دیتا ہو کہ رسول خدا کو کیا کہو گے، بات واضح ہو رہی ہے، تو کہا جیسا تمہارا دل چاہے ترجمہ کر لو، ہم معنی بتا دیتے ہیں۔ اہل بیت کا کہا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول خدا کے نام کو شہرت، معاذ اللہ کبھی گمراہ ہو ہی نہیں سکتے۔ کہا جو اگر کسی بھی لہجے کے اندر گمراہ رہا ہو، اسی لیے رسول خدا نے کہا کہ عام کسی اور کو کہا ہی نہیں، آؤ تم بھی آؤ بتوں کو توڑ لو، بے سب کے سب ملیں چلو۔ فتح مکہ کے وقت یہ نہیں کہا کہ سب کے سب چلیں، آؤ بتوں کو توڑ دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، کہا سب پیچھے ہٹ جاؤ۔ کسی کو بتوں کو توڑنے کی اجازت نہیں، کہا یا رسول خدا یہ سب بت پرستی چھوڑ چکے ہیں، آنے دیجیے۔ کہا نہیں، صرف علی کو اجازت ہے۔ تو مجھے چاہوں گا، میں بہت سوچا کرتا تھا کہ یہ سارے صحابہ کو روک دیا، ان کے اندر کے بت ٹوٹ جاتے، جب بتوں کو توڑتے تو سارے بت ٹوٹ جاتے۔ توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی، سارے بت ٹوٹ جاتے، انہی سے توڑوا دیتے۔ کہا ایسا نہ ہو کہ کہیں بتوں سے آنکھوں سے آنکھیں لڑے، وہ کہیں کہ بدبخت اب تک تو پوچھتا رہا توڑنے آ گیا۔ تو کہا ایسا نہ ہوگا، اس لیے علی کا انتخاب کیا۔ کہا بس علی ایک ہے، اس لیے ہمارے سارے برادران نے لکھا کہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہم، میں نہیں کہہ رہا ان کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں سارے صحابہ رضی اللہ عنہم، اللہ سب سے راضی ہو نہ ہو، وہ کہتے ہیں سب سے سوائے ایک کے، وہ ہے کرم اللہ وجہہ۔ میں بات کو تمام کر رہا ہوں، دیکھیں وہ کہتے ہیں سارے صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ سب سے راضی ہو سوائے ایک علی کے۔ ان کا نظریہ یہ ہے، ہمارا تو ہے علیہ السلام ہے، وہ کہتے ہیں نہیں علی ہے کرم اللہ وجہہ، اللہ نے ان کے چہرے پہ کرم کیا ہے۔ کیا کرم کیا؟ کہ اس اعلان رسالت سے پہلے بھی، اسلام سے پہلے بھی علی کی پیشانی کبھی بتوں کے سامنے نہیں جھکی، کہ یہ اللہ کا خاص کرم تھا ان کے چہرے پہ، باقی سارے صحابہ بت پرست سے۔ رسول خدا نے کہا مسلمان ہو جو، سب نے کہا لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہا سب نے بعد میں کہا علی نے کبھی شرک کیا ہی نہیں۔ میں توجہ اگر ہو کہ علی نے کبھی شرک کیا ہی نہیں، کہ اسی لیے تو رسول خدا نے کہا کہ علی آپ بتوں کو توڑے۔ کہ بتوں کا توڑنے والا وہ جس کی پیشانی کبھی نہ جھکی ہو، بت بھی گئے ہمیں فخر ہے علی کے ہاتھوں ٹوٹے ہیں۔ انہوں نے بھی تھوڑا زحمت کریں گے، آگے ہو جائیں گے، ذرا پیچھے جگہ نہیں ہے تو میں بس مسائل کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ پھر بے باز بلند صلاۃ۔ تو قرآن کی آیات کی جب تک کہ ہم تعویل کی طرف غور نہ کریں، اہل بیت سوائے ان کے کوئی تعویل بتا ہی نہیں سکتا، اور جب تک تعویل کی طرف نہیں جائیں گے تو ہمیں بہت سی آیات سے محسوس یہ ہوگا کہ معاذ اللہ گمراہی ہو رہی ہے۔ قرآن گمراہ کرنے نہیں آیا، ہدایت کے لیے آیا ہے، لیکن جو بھی اہل بیت کو چھوڑ دے گا وہ قرآن سے کبھی بھی ہدایت پا ہی نہیں سکتا۔ ہدایت ملے گی اسے جو اہل بیت علیہ السلام سے قرآن کو سمجھنا چاہے گا۔ حضرات قرآن کے لیے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اہل بیت کے پاس آئیں، جو اہل بیت کو چھوڑ کے کہیں اور سے قرآن سمجھنا چاہے گا قرآن نہیں سمجھے گا۔ یہاں تک کہ یہ کافر آج نے کہا کہ مجھے یہ آیت قرآن سے نکال کے بتا دو، یہ حکم قرآن کی کسی آیت سے بتاؤ۔ تلاش کرتے رہے، پورا قرآن جمع کر رہے تھے، جمع کر لیا تھا، تلاش کر کے مر گئے۔ کہا کہ بھئی کہیں سے مجھے جواب نہیں مل رہا، اس کا مطلب ہے تمہارا معاذ اللہ دین جھوٹا ہے۔ کہا کہ نہیں سنو، کوشش کرتے ہیں کہیں اور سے معلوم کریں۔ گھر آیا کہ بیٹی اگر کہیں پتا ہو بتا، پہنچ جائیے خدا را، ہر جگہ پوچھ لیا کہ مجھے بھی نہیں پتا، یا تو مجھے بھی معلوم نہیں ہے، تو کہا آؤ علی کے پاس چلتے ہیں۔ اب کہا یا علی دین پہ وقت آن پڑا ہے، ذرا یہ مسئلہ قرآن سے بتا دیجئے۔ میرے مولا نے فوراً قرآن اٹھایا، کھولا، کہ یہ رہی آیت،
کہا یا علی آپ نے تو دیکھا ہی نہیں، پتا کیسے چلا؟ کہا اگر دیکھ کے بتاؤں تو حجت خدا کیسا؟ اگر دیکھ کے بتاؤں تو حجت خدا کیسا؟ حضرت میں اپنے الفاظ میں آپ کو ترجمہ کر کے بتاتا ہوں. میرے مولا نے بغیر دیکھے کھولا کہ یہ آیت نہیں پڑھی تھی، کہ کئی مرتبہ پڑھ چکا ہوں. مولا نے کہا اسی میں تو جواب ہے، کہ مجھے تو نہیں مل رہا. میرے مولا نے کہا یہاں دیکھ، اس کے اندر یہی الفاظ ہیں، ان سے جواب نکلتا ہے. توجہ توجہ، سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو. میرے مولا نے قرآن کھولا، اب میں اپنے الفاظ کے اندر بتاؤں. میرے مولا نے یہ نہیں دیکھا ذرا صفحہ پلٹوں، قرآن کھولا، آیت نے نکل کے سلام کیا، مسئلے کا حل بتایا کہ یا علی میں اس مرض کا علاج ہوں. تو یہ بات واضح ہو گئی، جب قرآن غاصب کے ہاتھ میں ہو تو حق چھپا لیتا ہے، جب وارث کے ہاتھ میں ہو تو حق بتا دیتا ہے. جیسے قرآن وارث کے ہاتھوں میں آتا ہے حق بتانے لگتا ہے، خود بخود اپنے راز بتانے لگتا ہے. میرے مولا نے کہا قرآن کو سمجھنا مجھ سے سمجھنا. تو بہت لوگ پریشان تھے کہ ہر آیت کا مسئلہ بتا دیتے ہیں. یہاں تک کہ حضرات اسی کی بات میں فوراً مصحف کی طرف آ جاؤں گا. جب ایک مرتبہ بادشاہ روم نے 10 اونٹوں پہ لاد کے زکوٰۃ بھیج دی، سونا آیا تھا، سارے کے سارے مسلمان پاگل ہونے لگے کہ اتنا سونا آ گیا ہے، اب تو کئی دن تک بیٹھ کے کھائیں گے. اور کچھ لوگوں کو ویسے بیٹھ کے کھانے کی عادت پڑ چکی تھی. پہلے امیر المومنین ہمیشہ جہاں پہ جاتے تھے جنگ میں، اور کئی مرتبہ تو خود رسول خدا نے کہا کہ یا علی اپنے ساتھی 4-5 افراد لے جائیے فتح کر کے واپس آ جائیے. خدا کی قسم میں کچھ مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، کتنی ہی جنگوں کے اندر 4-5 افراد ساتھ میں گئے، وہ بھی تبرکن. رسول خدا سوچو کہ اتنے لوگوں کا خرچہ دینے کی کیا ضرورت ہے، ایک علی بن ابی طالب کو بھیج دیا جائے. تو امیر المومنین خود سے جایا کرتے، جا کے پورا کا پورا لشکر کا پورا نظام بدل دیا کرتے، فتح کرتے، واپس آ جاتے، آنے کے بعد خبر دیتے. تو بہت سے مسلمانوں کو عادت ہو گئی تھی کہ نہ لڑنے کی عادت ہے، تلوار اٹھتی نہیں، پورا کا پورا نظام کہا کہ ہم سے تو لڑا نہیں جاتا ہے. علی بن ابی طالب ہیں، واحد 6 سب کو کھلایا کرتے تھے. اب بات کا دور آ گیا تو ایک مرتبہ زکوٰۃ دے کی سب کے سب پاگل ہونے لگے کہ اتنا سونا ہے، اب تو بہت مدتوں تک مدینے والوں کو پیسہ ملتا رہا کرے گا، زکوٰۃ فنڈ چلتا رہے گا، جیسا طالبان کے لیے پاکستان میں چل رہا ہے. انہیں کی نسل سے کچھ لوگ باقی وہاں سے بھیجتے رہتے ہیں، بہت رہے نا ذرا. تو یہ پورا کا پورا ایک نظام ہے. سارے کے سارے پریشان تھے کہ کیا ہوگا. اس نے آگے کہا کہ ٹھیک ہے زکوٰۃ ضرور لایا ہوں، لیکن بادشاہ نے 10 سوال بھیجے، جو 10 سوالوں کا جواب دے گا وہی لے سکتا ہے. اب سوالوں سے کسی کا کیا تعلق تھا؟ انہوں نے کہا بتا پہلا سوال کیا؟ اس نے کہا پہلے سوال کے 3 حصے ہیں. بالکل چپ. انہوں نے کہا پہلا سوال تو تھوڑا مشکل، دوسرا بتا. ان کا شاید دوسرا والا سوال آسان ہوگا. جب انہوں نے سارے سوال سن لیے تو کہا کہ بات سن، زکوٰۃ دینی ہے تو دے. یہ سوالوں کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا سنیں، میں زکوٰۃ بادشاہ کی طرف سے لایا ہوں، میری نہیں ہے. حکم یہی ہے کہ جو سوالوں کا جواب دے گا زکوٰۃ پہنچانی. انہوں نے کہا بھی دوسرے کے پاس چلے جاؤ. ایک صاحب نے کہا کہ حضور جب آپ جواب نہیں دے سکے تو وہ کیا جواب دیں گے؟ انہوں نے کہا لیکن وہ سارے بدلے نکال دے گا میرے. غصے کی وجہ سے پہنچ جائیے خدا رحم. اب بہرحال ہر جگہ پہ سوالات ہوتے رہے لیکن کوئی جواب نہیں ملا. وہاں پہ جناب سلمان فارسی کھڑے تھے. جیسی اس آدمی نے کہا نا، کہا کہ معلوم ہوتا ہے معاذ اللہ استغفر اللہ رب اللہ، کا معلوم ہوتا ہے کہ دین جھوٹا ہے. جناب سلمان کا خبردار، دین سے متعلق کچھ نہ کہنا. کہا لیکن کوئی جواب نہیں دے پا رہا. کہا میرے ساتھ چل جہاں ہر سوال کے مسئلے کی مشکل کشائی ہوتی ہے. جناب سلمان لے کے چلے، آئے، دروازے پہ دستک دی. کہا اندر سے کسی کنیز نے آواز دی، کہا کیا بات ہے؟ کہا امیر المومنین کہاں ہے؟ کہا یہودی کے باغ میں کام کرنے گئے. پتہ نہیں توجہ ہے نہیں ہے. اب اس کے ذہن میں فوراً ایک امیج بن گیا. اس نے کہا وہ تخت پہ بیٹھے ہوئے جواب نہیں دے سکے، یہ یہودی کے باغ میں کام کر رہے ہیں، یہ کیسے جواب دیں گے؟ جناب سلمان نے کہا آ میرے ساتھ چل. جیسے ہی لے کے گئے، امیر المومنین پاؤں دونوں گارے میں بھرے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں. پورا کا پورا باغ اس کے اندر گوڑی کر رہے تھے، سارا کا سارا. ایک مرتبہ اس نے کہا کہ یہ میرے سوالوں کے جواب دیں گے؟
میرے مولا نے کہا نہیں، وہ جو بچہ کھڑا ہے وہ تیرے سوالوں کے جواب دے گا۔ امیر ان کے جلال آ گیا کہ میں نہیں تیرے سوالوں کے جواب دوں گا، وہ جو 7 برس کا بچہ کھڑا اس سے جا کے سوالوں کے جواب لے لے۔ اب وہ سمجھ گیا، اس نے کہا اس کی آنکھیں شیر کی آنکھیں۔ شیر کو جلال آیا ہوا بچے کو دیکھا، اب اپنے ذہن میں سوچنے لگا، کچھ بول نہیں رہا تھا، پہلے جواب نے خاموش کر دیا تھا، خاموش کرا تھا، اپنے ذہن میں سوچ رہا تھا یہ بچہ سوالوں کے جواب کیسے دے گا۔ امام حسن مجتبیٰ نے کہا تو سوال پوچھے گا یا میں جواب دوں؟ آپ نے فرمایا تو سوال کرے گا میں جواب پہلے دوں؟ کہا بتائیے میرا سوال کیا ہے؟ مولانا کہا تیرے 10 سوال ہیں، پہلے سوال کے 3 حصے ہیں۔ امام نے ایک ایک سوال کا بڑی متانت کے ساتھ جواب دیا۔ ایک مرتبہ قدموں میں گر گیا، بچے کے قدموں کے بوسے دینے لگا، کہا میں گواہی دیتا ہوں اگر روئے زمین پہ کوئی حجت خدا ہے تو یہ بچہ ہے۔ توجہ چاہوں گا، اس نے کہا یہ بچہ حجت خدا ہے۔ فوراً امام حسن مجتبیٰ نے کہا میرے بابا مجھ سے بہتر ہے۔ گواہی دینی تھی امامت کو، گواہی دینی تھی امامت کی، فوراً گواہی دی۔ کہ خبردار، کہ آج کے بعد سے آپ کو یہودی کے باغ میں کام کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ مولا نے کہا کیوں؟ کہ اتنا سونا دے کے جا رہا ہوں۔ وہ اوروں کا عادی تھا۔ فوراً آواز دی کہ بیٹا حسن مجتبیٰ جائیں جا کے فقراء مدینہ کے اندر ساری زکوٰۃ تقسیم کر دیں۔ کہا یہ تقسیم کرنے کی کیا ضرورت ہے، آپ کو کام نہیں کرنا پڑے گا۔ مولا نے کہا تو کیا سمجھ رہا ہے میں مجبوراً کام کر رہا ہوں؟ کہا یہ مجبوری نہیں ہے، اختیار کے ساتھ ہے، یہ کائنات کا نظام میری انگلیوں پہ چلتا ہے۔ اب وہ سمجھ گیا، اس نے کہا کہ نہیں میں کہیں ایسی جگہ پہ آیا ہوں کہ جہاں اللہ نے جو حجت بنا کے بھیجا ہے نہیں بنا۔ واپس گیا، کہا کہ وہ تو ایسی سی مثالیں ہیں وہاں کہ میں نے رسول خدا کو نہیں دیکھا، لیکن دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ آل یہ رسول خدا کی آل ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اہل بیت علیہ السلام ہیں کہ 5ویں امام فرماتے ہیں، کہا کہ اگر رسول خدا نے یہ کہا ہوتا نا، رسول خدا نے کیا فرمایا گا؟ قرآن کی آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میری آل سے صرف مودت رکھنا، محبت کرنا، اتنی محبت دینا کہ جتنی تم اپنی اولاد کو نہیں دیتے۔ کہا اگر رسول خدا نے یہ آیت نہ پڑھی ہوتی اور کہا ہوتا نہیں میری آل پہ ظلم کرنا، تو کہا تب بھی اتنا ظلم نہیں کر سکتے تھے جتنا محبت کے تقاضے پہ کیا۔ بہت بڑا جملہ ہے مولا کا، بہت بڑا جملہ، 5ویں امام کا جملہ۔ فرماتے ہیں ابھی تو محبت کا کہا تھا نا کہ مودت کرنا، کہا اگر کہا ہوتا نہ محبت نہیں ظلم کرنا، کہا پھر بھی اتنا ظلم نہیں معاذ اللہ کر سکتے تھے کہ اگر معاذ اللہ رسول خدا نے کہا نا ظلم، کہا کہ آپ نے فرمایا کہ پھر بھی اتنا نہیں ظلم کر سکتے تھے جتنا مودت کے تقاضے پہ کیا۔ اب سوچے کتنا ظلم کیا ہوگا۔ اب کل یکم سفر میں انشاءاللہ کل پیش کروں گا دربار میں ورودی۔ یکم سفر کو شام میں بیویاں داخل ہوئی تھی، بیویوں کا شام میں آنا میں کل پیش کروں گا۔ مصائب بہت اہل بیت کا، مجھے مصائب میں کبھی بھی کوئی تنگی نہیں ہوتی ہے، بلکہ انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ کتنے تفصیلی مصائب ہیں اہل بیت کے، کن کن مصائب کو پڑھوں کن کن کو چھوڑ دوں۔ کبھی بھی اہل بیت کے مصائب میں بخل نہیں کرنا چاہیے، نہ پڑھنے میں نہ رونے میں۔ جن کے اتنے فضائل تھے ان پہ اتنے مصائب آئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پروردگارا غارت کر دے ان سب کو۔ اس لیے مصائب اہل بیت میں بخل نہیں کرنا چاہیے، نہ کبھی رونے میں نہ پڑھنے میں۔ آئندہ 2 جملے پیش کروں گا۔ میں بہت سوچ رہا تھا، میں نے کل کیونکہ کسی نے جس نے مجلس اسپانسر کی تھی یہی کہا تھا جناب عباس کر، میں نے بھی کہا تھا پہلی مرتبہ میں زری کے سامنے آیا ہوں اسی لیے پیش کروں گا۔ آج ذرا آئیں اسی وفا کے پیکر کی بھتیجی کے چند جملے سنیں۔ بچے بہت ہوتے ہیں، سب کا اپنا اپنا مقام ہوتا ہے، عظمتیں سب کی اپنی اپنی جگہ پہ، لیکن کوئی ایسی بچی ہو جسے امام حسین محبت میں سکینہ کہتے ہوں، ان کی تسکین کا سبب ہوں، جس سید الشہداء کو رسول خدا آغوش میں لیتے ہوں، وہ حسین ابن علی کسی بچی کو سینے پہ سلاتے ہوں۔ بہت مسائل ہے بچے۔
بہت سے لوگ برداشت نہیں کر پاتے بیوی کے مصائب کو. آئیں ذرا آج بیوی کا پرسہ پیش کریں گے. کس کو پرسہ پیش کریں گے؟ آج 3 ہستیوں کو پرسہ پیش کرنا، بلکہ 4 کو کہوں. پہلے تو خود امام حسین کو کہہ لیجئے کہ مولا آپ کو آپ کی بیٹی کا پرسہ دینے آئے ہیں. دوسرے اس ماں کو جس نے اس بچی کو پالا، ماں سے کہیں بی بی آپ کو پرسہ پیش کرنے آئے ہیں. تیسرے اس پھپھی کو جو ساتھ میں رہی ہیں، اور چوتھے اس امام کو جس نے بچی کو قبر میں اتارا. اس سے پہلے کہ میں سوال آپ کے سامنے پیش کروں، ایک سوال کروں گا. کبھی آپ نے قید خانے میں بھی قیدیوں کو قبریں بناتے دیکھا؟ کبھی کسی کو دیکھا زنجیروں کے ساتھ بچے دفنانے جاتا ہو؟ بھائی میں مسائل پڑھوں گا آج. امام سجاد کہتے ہیں مجھے میری بہن کے سوالوں نے بہت رلایا. میں چند سوال پیش کروں گا. ابھی سے مجھے ماں بہنوں بیٹیوں کی آواز آنے لگی ہے. میں ماں سے بہنوں سے بیٹیوں سے کہوں گا آپ سے. ابھی آپ نے صرف چند جملے سنے، آپ سے برداشت نہیں ہو رہے. اب اس بیوی سے پوچھئے جس نے آنکھوں سے دیکھا تھا، اس ماں سے پوچھئے جس نے آنکھوں سے دیکھا تھا. آپ سن کے ایسے رو رہی ہیں جنہوں نے دیکھا تھا. اجرکم اللہ. ہاں بھئی سلام ہو جناب رباب کی عظمتوں کو. ہے جناب رباب سلام ہو آپ کی عظمتوں کو. میں کوئی رخصتی پڑھنا چاہ رہا ہوں اگر برداشت کر پائیں. امام حسین کی 3 رخصتیاں ہیں. ایک بیٹے سے امام سجاد سے، دوسری بہن سے ہے جناب زینب کبریٰ سے، اور تیسری ایک 4 برس کی بچی سے. رخصتی کے چند جملے سن لیجئے. اگر برداشت کر پائے تو میں پھر بیوی کے باقی مسائل پڑھوں گا. اگر برداشت نہیں کر پائے تو میں وہیں روک دوں گا. آئیں بھی سنیں گے. روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب سید الشہداء آئے نا، پہلے خیمے میں سجاد کو ودا کیا، پھر بہن کے پاس آئے ودا کیا. پھر روایت کے الفاظ ہیں امام حسین علیہ السلام خیمے سے باہر نکلے، نظر یمینا و شمالا، پہلے دائیں طرف دیکھا پھر بائیں طرف دیکھا، پھر بڑی حسرت کا نعرہ بلند کیا، کہا او عباس، او علی اکبر، میں نے تم سب کو سوار کرایا تھا، مجھے کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے. حتیٰ سنی مورخین نے لکھا ہے، شیعہ نہیں صرف سنیوں نے بھی لکھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک بہن برقعے میں باہر نکلے، بھائی کا بازو پکڑا کہ بھیا میری زندگی میں مت کہیے گا کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے، میں آپ کو گھوڑے پہ سوار کراؤں گی. بازو پکڑا کہ بھیا میں سوار کراؤں گا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. بس سید الشہداء نے ایک مرتبہ زلجنہ سے ایڑ لگائے، لیکن زلجنہ بے زبان جانور آگے نہیں بڑھتا. کیا زلجنہ کہ تو نے بھی میرا ساتھ چھوڑ دیا؟ بے زبان جانور تھا، سر کو جھکا دیا. بس جملوں کو سنیں گے. میری طرف دیکھیے گا، 2 جملوں کی زحمت دوں گا آپ کو اگر سب میری طرف دیکھ سکیں. روایت کے الفاظ ایک مرتبہ جھک کے جب زلجنہ نے سر کو جھکایا نا، میرے مولا نے دیکھا کہ زلجنہ کے قدموں سے ایک 4 برس کی بچی لپٹی ہوئی تھی. میرے مولا سے برداشت نہ ہوا، فوراً زلجنہ سے اترے، بچی کو پاس بلایا. اسی سال میں نے مقتل میں ایک جملہ پڑھا ہے. میں بے انتہا مقتل مطالعہ کرتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں. ایک جملہ میں نے سال پڑھا ہے، بڑا سخت جملہ ہے، اگر برداشت کر سکے جملے سنیے گا. میرے مولا نے بہت زور سے بیٹی کو گلے سے لگایا، بہت زور سے گلے سے لگایا، پھر بلند آواز سے رونے لگے. بچی کو پیار کرتے جاتے تھے اور ایک جملہ کہا. وہ جملہ میں نے اس سے پہلے نہیں پڑھا تھا، شاید کبھی سنا میں نے نہیں پڑھا تھا. میرے مولا نے جملہ کہا کہ بیٹی مجھ پہ سب سے زیادہ رونے کا حق تجھے ہے. بہت سخت جملہ ہے. کہا بیٹی سب سے زیادہ مجھ پہ رونے کا حق تجھے ہے، سب سے زیادہ. کہا کہ تو میرے سینے پہ سوتی تھی، سب سے زیادہ رونے کا حق آپ کو میری لختے جگر. بچی نے رو کے سوال کیا، کہا بابا کہاں جا رہے ہیں؟ بابا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی میں پانی لینے جا رہا ہوں. کہا بابا جب سے چچا عباس گئے ہیں نا میری پیاس بجھ گئی ہے. بابا مجھے پیاس نہیں ہے، مت جائیے. بابا جو پانی لینے جاتا نا وہ واپس نہیں آتا، بابا مت جائیے. کہا بیٹی قضاء الہی ہے، حتمی وعدہ ہے، اللہ کا قضاء حتمی ہے، بس مجھے جانا ہے. تڑپنے لگی. کہا بابا بیٹوں کے بھی حق ہوتے ہیں، بیٹیوں کے بھی حق ہوتے ہیں. کہا بابا
بیٹوں کو ساتھ لے گئے. بابا میرا کیا حق بنا, میرے حق میں کیا آیا؟ روایت کے الفاظ ہیں سید الشہداء نے خاک کربلا اٹھائی, جناب سکینہ کے سر میں ڈال دی. جیسے سر میں خاک ڈالی, بی بی نے رو کے کہا بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ کہا بیٹی تیرے حصے میں یتیمی آئی ہے, تیرے حصے میں شام کی قید آئی ہے, تیرے حصے میں اسیری آئی ہے, تیرے حصے میں تماچے آئے. اجرکم اللہ. بھئی مجھے بات سے یہ زیادہ اشارے کر رہے برداشت نہیں ہو رہا. مجھے بعض لوگ اشارے کر رہے, میں بھی پڑھوں گا, 2 جملے سن لیجئے گا. میرے مولا نے پیار کیا. اسی سال جب میں 2 مرتبہ زیارت پہ گیا نا, زیارت پہ ایک واعظ وہاں عراق میں کربلا میں بی بی کے مصائب پڑھ رہے تھے, جہاں بی بی نے وجہ کیا. ایک مرتبہ انہوں نے جملہ کہا بچی نے کہا بابا میری آخری درخواست سن لو, بابا ذرا کچھ دیر کے لیے لیٹ جاؤ. میرے مولا ریت پہ لیٹے, بچی سینے پہ آئی, کہا بابا آخری مرتبہ پیار کرو. میرے مولا نے دونوں باہیں ڈالی, 4 برس کی بچی کو سینے سے لگایا. کہو میری لخت جگر آج رات رونا نا, ماں سے نہ کہنا بابا کے پاس. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. آپ تو برداشت نہیں کر پا رہے, میں تو پڑھنے والا تھا. بس سنیں گے بھی مسائل, میں روکنے والا نہیں ہوں مسائل کو, مجھے معاف کیجئے کہ سنیں گے الفاظ کو. جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی تو رک کے سن لیجئے گا. جب جناب مسلم کی شہادت کی خبر آئی تھی نا, تو مورخین نے لکھا ہے کہ سید الشہداء نے فوراً جناب زینب کو بلایا. کہا بہن زینب ذرا میری بہن رقیہ کو بلا دو. جب جناب رقیہ آئی نا تو اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کے آئیں. 2 بیٹیاں تھیں جناب مسلم کی, جناب رقیہ کی, جناب عاتقہ اور جناب حمیدہ خاتون. ایک 11 برس کی, ایک 7 برس کی. جیسی بچیاں آئیں نا تو میرے مولا نے فوراً سر پہ ہاتھ رکھا. ہاشمی بچیاں تھی, سمجھ گئیں. کہا ماموں ہمارے بابا کی خیریت ہے؟ کہا بیٹی آج سے میں تمہارا بابا ہوں. کہا بہن جناب زینب سے کہا بہن زینب ذرا مجھے میری صندوقچی لا دو. روایت کے الفاظ ہیں میرے مولا نے خود سے صندوقچی سے 2 بالیاں نکالی, جناب عاتقہ کے کانوں میں پہنائی. جیسی بالیاں پہنائی نا تو راوی کہتے ہیں 4 برس کی بچی کھڑی دیکھ رہی تھی. وہ سمجھ گئی جب کوئی یتیم ہوتا ہے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھا جاتا ہے, کانوں میں نئی بالیاں پہنائی جاتی ہے. جب شام غریبہ آئی, اب بچی انتظار میں تھی, میرے کوئی سر پہ ہاتھ رکھے گا, مجھے کوئی نئی بالیاں پہنائے گا. اتنے میں شمر آیا, جب بی بی کے سر پہ ہاتھ رکھا بی بی کے بالوں کو چھڑانا مشکل ہو گیا. جب بالیاں نچی, ایک مرتبہ بچی نے فرات کا رخ کیا, کہا چچا عباس, چچا ذرا آکے دیکھا میرے کانوں سے خون بہ رہا. حضرتکم اللہ, میں نے تمام کر دیا بس بھئی, آپ سے برداشت نہیں ہو رہا. میں خدا کی قسم بہت سب مسائل پڑھنے والا تھا. جس طرح سے آپ رو رہے ہیں بے ہوش ہو جائیں گے. بس 2 جملے سنیے گا بس بھئی, آخری جملے سن لیجئے. ایک مرتبہ وہ بچی چلی, ایک ایسا مقام آیا, بس سنیں گے جملے سنیں گے بھی. ایک ایسا مقام آیا کہ کسی نے ایک مرتبہ کچھ صدقے کے کھجور دیے. کہو یتیمہ بچی یہ صدقے کے کھجور رکھ لو. کہا تمہیں نہیں پتا اہل بیت ہم پہ صدقہ حرام ہے. بچی کو جلال آ گیا. کہا پھپھی اماں جب میرے بابا مجھے سینے پہ سلاتے تھے نا تو انبیاء کے قصے سناتے تھے. پھپھی اماں میرے بابا نے مجھے ایک مرتبہ سنایا تھا, گزشتہ انبیاء میں ایک نبی صالح گزرے, ان کی ایک اونٹنی تھی, اونٹنی کا ایک بچہ تھا, امت نے اونٹنی کو قتل کر دیا تھا. بچے نے پہاڑ پہ جا کے بددعا کی. پھپھی اماں میرے بابا بتاتے تھے اللہ نے اس بچے کی بددعا کو سنا, اس امت پہ عذاب نازل کر دیا. پھپھی اماں مجھے یہ بتائے
اس اونٹنی کے بچے کا مقام زیادہ تھا یا میرا مقام زیادہ ہے؟ پھپھی اماں میں بد دعا کروں گی، آپ آمین کہیے گا۔ میں بچی کا جلال آیا ہوا ہے۔ جناب زینب نے ایک جملہ کہا، بی بی بد دعا سے پہلے بابا کے سر کو دیکھ لینا۔ میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے کہ سکینہ بد دعا نہ کرنا۔ اجرکم اللہ، تمام کر دیا، میں نے تمام کر دیا۔ بس بھئی ایک وقت آیا، نہیں پڑھوں گا میں شہادت۔ بس بھئی ایک وقت آیا کہ جناب سکینہ مصائب سے روتے روتے شام کے دربار میں سو گئیں، شام کے زندان میں سو گئیں۔ روایت کے الفاظ ہے، بی بی نے خواب میں کیا دیکھا؟ سوگنامہ محمد مایت اللہ اشتہادی نے لکھا ہے کہ 4 برس کی بچی نے خواب میں دیکھا امام حسین تشریف لائے۔ فوراً امام حسین نے کہا بی بی میری گود میں آ جاؤ۔ مولا نے گود میں لیا، سینے سے لگایا، کہا بابا اب مجھے چھوڑ کے نہ جائیے گا، بابا شمن نے مجھے بڑے تماچے لگائے، کہ بابا شمن نے مجھے بڑے تماچے لگائے، بابا میں نے چچا عباس کو بہت پکارا۔ بس ایک مرتبہ بی بی روتے روتے آنکھ کھلی کہ اماں میرے بابا بھی یہیں تھے، میرے بابا نے مجھے سینے پہ سلایا تھا، مجھے لے کے جا رہے تھے، میرے بابا کہاں ہے؟ اب ساری بی بی رونے لگی۔ یزید ملعون کی آنکھ کھلی، کہ کیا بات ہے، یہ بیویاں کیوں رو رہی ہیں؟ کہ ایک 4 برس کی بچی ہے، وہ اپنے بابا کو پکار رہی ہے، کہ کون ہے اس کا بابا؟ کا حسین۔ کہ جا کے حسین کا سر دے دو۔ ایک مرتبہ ایک پشت میں سید الشہداء کے سر کو رکھا، ایک کپڑا ڈال دیا گیا، جیسے ہی ظرف لے کے آئے بی بی سمجھی شاید کوئی پانی لایا ہے، کہ اب مجھے پیاس نہیں ہے۔ ایک ملعون نے کپڑا ہٹایا، میری بی بی نے سر کو دیکھا، کچھ دیر روتی رہی، پھر آگے بڑھی، سر کو اٹھا کے سینے سے لگایا، کہا بابا جب خیمے سے گئے تھے آپ کی رگیں کٹی ہوئی نہیں تھی، بابا یہ کس نے رگوں کو کاٹ دیا؟ روایت کے الفاظ ہے، بی بی روتے روتے گریہ کرتے بے ہوش ہو گئی۔ جیسی بے ہوش ہو کے گری، جناب رباب آگے بڑھی، جناب زینب نے ہلا کے دیکھا کہ رباب اب سکینہ ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ ایک مرتبہ میں سجاد کو آواز دی کہ سجاد کیسے غسل دے؟ امام سجاد نے کہا پھپھی اماں کرتا نہ اتاریے گا، پورے جسم پہ اتنا زخم ہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بس بیبی تک میں دیکھ رہا ہوں، ان لوگوں سے برداشت نہیں ہے۔ آئیں ہاتھوں کو بلند کریں گے۔ میں ہمیشہ واسطہ دے کے دعا کیا کرتا ہوں، پروردگارا تجھے واسطہ زندان کی اس قبر کا جس کو ایک بھائی نے بنایا، جب امیر المؤمنین جناب سیدہ کو دفنانے کے لیے جنت البقیع میں کھڑے تھے نا، یا گھر میں، تو آپ نے آواز دی کہ یا رسول اللہ اپنی امانت کو واپس لے لیجئے۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ 2 ہاتھ بلند ہوئے، امیر المؤمنین نے لاشا دیا کہ یا رسول خدا آپ کی امانت آپ کے پاس ہے۔ پھر ایک جملہ کہا کہ یا رسول خدا یہ وہ زہرہ نہیں جو آپ نے دی تھی، ان کا پہلو شکستہ ہے۔ میرا دل کہتا ہے بے عین ہی امام سجاد نے کہا ہوگا او 72 کے عزادار بابا اپنی سکینہ کو واپس لے لو۔ پروردگارا تجھے واسطہ زندان کی اس چھوٹی سی قبر کا 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ پروردگارا ایک واسطہ دے رہا ہوں، پروردگارا جب شام میں رہائی ملی نا تو شرط رکھی کہ 3 دن ہمیں رونے کے لیے یہاں پہ رکنے دو، ہم یہاں پہ گریہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جب بھی روتی تھی نا میری پھپھیاں، امام سجاد کہتے ہیں، تو کہا انہیں تعزیانے مارے جاتے تھے، ہمیں جی بھر کے رونے نہیں دیا گیا،
3 دن روتے رہے. امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں سب بیبیوں سے کہہ دیں کل صبح تیار رہے ہیں مدینے واپس جا رہے ہیں. صبح نمودار ہوئی. امام سجاد نے آواز دی, کہا پھوپھی اماں سب بیبیوں سے کہیں چل پڑے ہیں. کہا بیٹا سجاد سب بیبیاں تیار ہے لیکن آپ کی ماں رباب کا کچھ پتہ نہیں چل رہا. کہا پھوپھی اماں مجھے پتا میری ماں کہاں ہے. پھوپھی اماں میرے ساتھ چلیں, راستے سے مادر گرامی کو لے لیں گے. جب چلنے لگے نا تو جناب زینب نے آواز دی, کہا بیٹا سجاد یہ تو زندان کا راستہ ہے. کہا پھوپھی اماں میری ماں ایک قبر سے ودا کرنے گئی ہے. ہاتھوں کو بلند کر کے میری طرف دیکھیے گا. الفاظ یہ لکھے ہیں کہ جیسے ایک ماں بچے سے لپٹ کے روتی ہے نا, جناب رباب قبر سے لپٹی ہوئی تھی اور رو رو کے کہتی تھی سکینہ تمہیں سب سے زیادہ شوق تھا مدینے واپس جانے کا. سکینہ کیوں نہیں اٹھتی, ہم واپس جا رہے ہیں. بی بی اٹھو مدینے جا رہے ہیں. پروردگارا تجھے واسطہ اس ماں کا جو تڑپتی ہوئی شام سے چلی ہے. تمام مومنین کی حفاظت فرما, ظاہرین کی حفاظت فرما. پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما, طالبان کو غارت فرما. پروردگارہ ظاہرین کی حفاظت فرما, ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما, بیویوں کے روزوں کی حفاظت فرما. پروردگارہ مجھے آواز ابھی تک آ رہی ہے, کچھ لوگ برداشت نہیں کر پا رہے ہیں. پروردگارہ تجھے واسطہ اس لحظے کا جب ایک مرتبہ دمشق شہر سے باہر نکلی بیویاں, جناب زینب نے آواز دی کہ بیٹا سید سجاد ذرا قافلہ روک دو, ذرا قافلہ روک دو. رکا قافلہ, کہا بیویوں ذرا سب دوبارہ دمشق شہر کا رخ کرو. جیسے سب نے رخ موڑا نا تو ایک مرتبہ جناب زینب نے آواز دی کہ بیویوں گواہ رہنا سکینہ میں چھوڑ کے جا رہی ہوں, واپس آؤں گی. پروردگارہ تجھے واسطہ اس بیوی کی عظمتوں کا جس کو سب یاد کرتے رہے. پروردگارہ کبھی یتیم بچوں کو بھی اس طرح سے مارا جاتا ہے. پروردگارہ تجھے واسطہ امام سجاد کے اس گریے کا, تجھے واسطہ جناب سکینہ کے کانوں سے بہتے خون کا. پروردگارہ 150 سال بھی نہیں گزرا ہے جب سید ابراہیم دمشقی نے جو مشہور و معروف واقعہ ہے, جب خواب میں دیکھا تھا ان کی بیٹیوں نے, انہوں نے کہ بی بی نے کہا میرے قبر میں پانی آ گیا ہے. انہوں نے تصدیق کی تھی. انہوں نے کہا خبردار کوئی یہ روایت نہ پڑے کہ یزید نے غسالہ کو بھیج دیا تھا, کفن بھیج دیا تھا. کہا نہیں, یہ اہل سنت کی روایت ہے. کہا میں نے خود دیکھا ہے, اسی پوشاک میں دفنایا گیا تھا. کہا جب قبر کھودی ہے وہی پوشاک تھی. کہا وہی پوشاک تھی. بس بھئی میں زیادہ نہیں پڑھ سکتا ہوں, نہیں بیان کر سکتا. بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ اسی پوشاک میں دفنایا گیا تھا. پروردگارہ اس ننھے سے لاشے کا واسطہ, میرا دل کہتا ہے میں سجاد نے چھپا کے دفنایا ہوگا. کہا ہوگا پھوپھی اماں میری ماں کا رخ موڑ دیجیے, ماں باپ کا دیکھنا جائز نہیں ہے. بچوں کو کیسے دفنایا جاتا ہے, ماں باپ برداشت نہیں کر سکتے. پروردگارہ اس ماں کی عظمتوں کا واسطہ جس کی گود اجڑ گئی ہے. جتنے مومنین اولاد کی طرف سے پریشان بے اولاد ہیں, اولاد عنایت فرما. پروردگارہ اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. پروردگارہ 12ویں امام کو دیکھنا نصیب فرما. پروردگارہ زندگی میں امام حسین کی زیارت نصیب فرما, آخرت میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرما. جو ہاتھ بلند ہے کسی کو رد نہ فرما. پروردگارہ تجھے واسطہ ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں جب بھی علم اٹھاتے ہیں نا تو اس پہ آپ مشق لگا دیتے ہیں تاکہ جناب سکینہ کی یاد تازہ ہو. مشق پہ تو بالیاں لگا دیا کیجئے تاکہ پتہ چلے وہ بی بی بڑی مظلوم ہے. ایک جملہ کہوں گا سخت ہے, مجھے معاف کیجئے گا اگر برداشت نہ ہو. کبھی بھی آپ زیارت پہ جائیں, بہت سے لوگ زیارت پہ جانے والے ہیں, سونے چاندی کی زری دے کے دھوکہ نہ کھائیں, روشنی دے کے دھوکہ نہ کھائیں. وہ جو وہاں پہ لاشیں ہیں نا بڑے زخمی ہیں, وہ بڑے زخمی لاشیں ہیں, کوئی دھوکہ نہ کھائے کہ ظلم نہیں ہوا. پروردگارہ ان زخمی لاشوں کا واسطہ, ان پامال ہوئے لاشوں کا واسطہ 12ویں امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین 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 حسین
شور ترائی سے اٹھا جاتا ہے بی بی عباس نائیں گے علم آتا ہے بی بی عباس نائیں گے علم آتا ہے بی بی فیضان جب دیکھا یہ منظر چلائی کہ ہے میری بی بی کا لٹا گھر، یہ کون پیاسوں پہ ستم ڈھاتا ہے بی بی عباس نائیں گے علم آتا ہے بی بی عباس سبھی چاہنے والوں سے جدائی، اور اب گیا تھا اور اب تو گیا ہاتھ سے عباس سبھائی، تنہا میرا سردار ہوا جاتا ہے بی بی عباس نائیں گے علم عباس نائیں گے علم آتا ہے بی بی۔ ایک ہاتھ کمر پہ ہے تو ایک ہاتھ علم پر، شبیر ٹھہر جاتے ہیں ہر 4 قدم پر، آتا ہے جنازہ کے علم آتا ہے بی بی عباس نائیں گے علم آتا ہے بی بی عباس نائیں گے علم آتا ہے بی بی۔ احساس کا امید کا ہر آس کا خون ہے، پانی نہیں مشکیزے میں عباس کا خون ہے، کس حال میں غازی کو خدا لاتا ہے بی بی عباس نائیں گے علم آتا ہے بی بی عباس نائیں گے علم آتا ہے بی بی۔ آنکھوں سے اشک لہو جسم ہے سارا، اور اب تیرے خیمے کی طرف دینے کو برسا، عباس کا رہوار چلا آتا ہے بی بی عباس نائیں گے علم آتا ہے بی بی عباس نائیں گے علم آتا ہے بی بی۔ جلدی کوئی عباس کے بچوں کو سنبھالو،
اس خون میں ڈوبے ہوئے پرچم کو چھپا لو، دل میں لبابا کا ڈرا جاتا ہے بی بی، آواز سنائیں گے عالم آتا ہے بی بی، آواز سنائیں گے عالم آتا ہے بی بی۔ ہم نہیں ہوں گے یہ کہتے تھے شہ مزتر، سکینہ ہم نہیں ہوں گے یہ کہتے تھے شہ مزتر، سکینہ ہم نہیں ہوں گے، وہ وقت آئے گا اب تم پر، سکینہ ہم نہیں ہوں گے، کہتے تھے شہ مزتر، سکینہ ہم نہیں ہوں گے، لگے گی آگ جل جائیں گے خیمے بھی کناتے بھی، لگے گی آگ جل جائیں گے خیمے بھی کناتے بھی، لگے گی آگ جل جائیں گے خیمے بھی کناتے بھی، لگے گی آگ جل جائیں گے خیمے بھی کناتے بھی، بنانا خاک کو بستر، سکینہ ہم نہیں ہوں گے یہ کہتے تھے شہ مزتر، سکینہ ہم نہیں ہوں گے، اور بسد ماں جو میں نے تیرے کانوں میں پہنائے تھے، ماں جو میں نے تیرے کانوں میں پہنائے تھے، یہ چھنیں گے آہ جب گوہر، سکینہ ہم نہیں ہوں گے، کہتے تھے شہ مزتر، سکینہ ہم نہیں ہوں گے، کہیں نہ کیسے گر جاؤ گی رستے میں تو گودی میں، کیسے گر جاؤ گی رستے میں تو گودی میں، اٹھا لیں گی میری مادر، سکینہ ہم نہیں ہوں گے، کہتے تھے شہ مزتر، سکینہ ہم نہیں ہوں گے، یہ کہتے تھے شہ مزتر، سکینہ ہم نہیں ہوں گے، یہ کہتے تھے شہ مزتر، ہم نہیں ہوں گے، تمہاری ماں پھوپھی بہنوں کے سر سے آہ چھینے گا، تمہاری ماں پھوپھی بہنوں کے سر سے آہ چھینے
تو خلد کی قیمت بڑھا دی خدا کے نام پر سرور نے رن میں نام پر سرور نے رن میں خدا کے نام پر سرور نے رن میں نام پر سرور نے رن میں کمائی زندگی بھر کی لٹا دی اکبر لٹا دی جوانی اکبر لٹا دی اور تڑپ کے گر پڑے جھولے سے ہنس گئے گر پڑے جھولے سے ہنس گئے تڑپ کے گر پڑے جھولے سے ہنس گئے گر پڑے جھولے سے ہنس گئے حسین بن علی کیسی سزا دی اکبر لٹا دی علی اصغر نے رن میں مسکرا کر رن میں مسکرا کر علی اصغر نے رن میں مسکرا کر رن میں مسکرا کر یزیدی فوج میں ہلچل مچا دی زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار کس شان سے بابا کا علم تو نے اٹھایا لوٹ کے تو گھر نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار اے شیر جوان پسر حیدر کرا عباس علمدار عباس علمدار اے شیر جوان پسر حیدر کرا عباس علمدار عباس علمدار
زمانوں